أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے محترم قرآن دوست ساتھی؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے قرآن کے سفر میں آپ لوگ آگے بڑھتے رہیں اور اس کی سمجھ آمین. میں ہمارے بے شمار اضافہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہوتا بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کی کلاس میں آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. QC4 ہے ہمارا اور ہمارا کورس جو ہے وہ اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے ہیں. آج ہم نے آیت نمبر 80 کا مطالعہ کرنا ہے اور صفحہ ہمارا ہے 11 مصحف کا اور ہمارا اشارہ ہے دوسرا یعنی بی اشارہ ہے جس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن فہمی کے دوران جو ہے وہ ہمیں دو چیلنجز سب سے زیادہ بڑے جو چیلنجز آتے ہیں نا وہ ہمیں ووکیبلری ہماری نہیں ہے. اس میں ووکیبلری کو سمجھنے کے لیے اشارات اور فکروں سے ہم سیکھتے ہیں. جیسے کہ فکروں کا کانسیپٹ اب آپ لوگوں نے اس پر زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا شروع کرنا ہے. QC4 کے مڈ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ فکریں کس طرح سے بنتے ہیں اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس پہ بھی ہمارا بہت ہی جو ہے وہ موضوع ایک چلے گا جس میں آپ کو سمجھ آئے گا. جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ حرف ہوتا ہے نا اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیر ہو جاتا ہے. اس طرح کی تبدیلیاں ہیں وہ ہم نے جیسے پڑھنی ہے تو وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ ہی اللہ جو ہے وہ حرف ہے اس کے بعد اسم آ گیا نا اللہ کا تو اس کے اوپر زیر آ جاتی ہے اینڈ میں. تو اس طرح کی جو فکرے ہوتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں اشارات. تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ پہلا اشارات دوسرا تیسرا چوتھا یعنی ہم نے ایک صفحے کو 4 اشارات میں تقسیم کر لیا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس صفحے پر کون سے موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں. اگر ہمیں ان کی ترتیب ایک یاد ہو جائے تو ہمیں پورے صفحے کے اشارات کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو فکروں کا لکھا ہوتا ہے بار بار تھوڑا سا آج میں نے اس کو سمجھانے کے لیے سلائڈز آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ فکروں کا مطلب ہے کہ کسی لفظ کی وجہ سے اس کے اگلے لفظ کے اوپر کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے. اب آپ لوگ تھوڑا اس کے اوپر بھی غور کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ. اور گرامر کو ہم TPI کے ذریعے سیکھتے ہیں اور عربی بول چال جو QC4 کا جو خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو عربی ڈائلاگ جو شیئر کیا جائے گا وہ زیادہ تر قرآنک ماحول میں وہ جو ہے وہ سوال جواب ہوں گے جو آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں یا میں کر کے سمجھاتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ ہمیں عربی کی جو لینگویج ہے نا جب ایک سیگا بار بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے تو وہ پھر ہمیں عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو ہم اس طرح سے ان دو چیلنجز کو جو ہے وہ کریں گے. قرآن مجید میں ہمارے پاس 30 پارے ہیں اور ہر پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم نے 20 صفحات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے جو ہم QC2 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. 4 حصوں میں یعنی 5 صفحات جو ہے وہ ہم ان کو پڑھا کریں گے. ابھی تک آپ لوگ QC2 QC3 میں یعنی ہاف پارا انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. اب ہم نے اس کا تیسرا حصہ شروع کیا ہوا ہے اور پھر ہم QC5 میں اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر کے پہلا جو ہمارا جز ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے. یہ ترتیب ہوگی ہمارے پاس. یہ الحمدللہ آپ لوگ QC2 میں پڑھ چکے ہیں پہلا سے لے کر 5واں صفحہ تک. پھر چھٹے سے لے کر 10ویں تک آپ لوگ QC2 میں 3 میں اس کو مکمل کر چکے ہیں. ابھی جو ہمارا سفر ہے وہ یہاں پر جاری ہے. ہم نے 11واں صفحہ شروع کیا ہوا ہے 15 تک پڑھیں گے اور اس کے بعد 16 سے لے کر 20 تک جب ہم پڑھ لیں گے QC5 میں تو ہمارا جو ہے وہ پہلا جز مکمل ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم اس سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے. اور جو ہاتھوں کے اشارے لیتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ ہم نے QC1 لیا تھا پھر ہم نے QC2 لیا پھر ہم QC1 لیں گے اب جو ہم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا لیفٹ ہینڈ لیں گے کیونکہ ہاتھ تو ہمارے 4 ہی ہیں. اسی کو ہم نے ڈیوائڈ کر کے چلنا ہے. ہم اور 2 ہاتھ کو لگا نہیں سکتے نا. آج کلاس میں اسٹوڈنٹس کافی کم ہیں. اچھا جی اشارات کے فوائد کیا ہیں کہ اس کورس میں ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ہر حصے کو ایک اشارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس پورے صفحے کے اشارات آ جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس جو 11واں صفحہ ہے ہم نے پچھلی دفعہ اس کا جو پہلا اشارہ پڑھا تھا جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا.
آپ لوگوں نے اس کو جو ہے اس کے اسائنمنٹس بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارا جو دوسرا اشارہ ہے آگ صرف چند دن، اس سے کیا مراد ہے، اس میں کیا چیز ڈسکس کی گئی ہے. اور پھر ہم پڑھیں گے آگے قاعدہ آگ اور جنت کا، یعنی کون لوگ آگ میں جائیں گے یعنی جہنم میں جائیں گے، اور کون لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک رول بنایا اس کا، وہ رول اگلی جو اگلے ہمارے ویک میں آیات آئیں گی اس میں یہ ڈسکس کیا جائے گا. اور لاسٹ میں کیا ڈسکس کیا جائے گا کہ میثاق بنی اسرائیل کیا تھا، تو ہم دیکھیں گے. اور آج ہم نے کیا دیکھنا ہے، آج ہم نے یہ بہت لمبی تفصیل ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو وہ آپ لوگ QC1 QC2 میں سب دیکھتے جا رہے ہیں. اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے اپنا صرف دن، اور اس کا ہم پچھلی آیات کے ساتھ تعلق ضرور لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل اعمال کو بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو وہ کرم فرما رہے ہیں، ان کے اوپر جو اپنی نعمتیں تمام کر رہے ہیں، اس کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسی کون سی وہ قوم تھی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نوازشات کی، لیکن پھر ان کا رویہ جو ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی کوئی نعمتوں کی کمی نہیں کی ہے، تو پھر مسلمان کیوں ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سب بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم ان عذابوں میں نہیں آ سکتے، کیا ہم اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کر رہے یا کریں گے. تو یہ ہم نے جو ہے وہ اپنے لیے ان آیات کو سبق رکھ کر سوچنا ہے. سب سے پہلے ہم تلاوت اس کی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس آج کے میں کر لوں آج. ضرور کیجیے گا رضیہ. آج آپ کی آواز جو صحیح نہیں آ رہی، پتہ نہیں مجھے نہیں آ رہی یا سب کو ایسے. سب کو نہیں آ رہی یا نہیں آ رہی ہے، لیکن کٹ کٹ کے آ رہی ہے کافی. کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ہاں جی میری طرف ٹیچر بھی ایسے آ ہی. رہی ہے کٹ کٹ کے. اچھا، میں نے تو ویسے پورا ہی بندوبست کیا ہوا ہے. چلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور بھی اس کی. جی آپ سٹارٹ کیجیے گا. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت اچھی تلاوت کی آپ نے. آج ہم لوگ آیت نمبر 80 کو پڑھ رہے ہیں، اسی کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کیا اسباق ملیں گے، کیونکہ یہ اسباق خالصتاً ہمارے لیے ہیں اور ہم اس میں سے اور بھی اسباق نکال سکتے ہیں. سب پہلا سبق ہمیں اس ایک آیت سے ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر کیا ہوا، ہم نے اور تو بہت سارے کام کیے ہیں، کسی بات کو بھی ہم نے معمولی نہیں سمجھنا. ہر ایک حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی ہر ایک حکم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اس لیے ہمیں کسی بھی احکام کو یا حکم کو ہم نے معمولی نہیں سمجھنا، اس پہ منوعاً ہم نے عمل کرنا ہے. اس کے بعد ہے کہ بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ یا جو ویسے ہی موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتی اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. تو ہمیں اسی لیے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے کہ ہمیں خود پتا ہو، حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، ہمیں خود پتا ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. جو بھی ہم کسی سے کچھ سنیں تو ہمیں اس کو کیسے پرکھنا چاہیے، ہمیں اس کو اسی کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے کہ ہم اس کو قرآن سے کھول کے دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے، یا ہم اس کو حدیث کی کوئی بات ہے تو حدیث سے ہم اس کو دیکھیں کہ حدیث میں کیا ایسا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. تو ہم نے صرف وہی حکم ماننے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں دیے ہیں اور ہمارے نبی نے پریکٹس کر کے ہمیں بتائے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے آج کی. قرآن مجید کا تو کوئی بھی حصہ ہم دیکھیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو اگر چیلنج ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی آیات ہمارے لیے کافی آسان ہے، کیونکہ اب ہم QC4 میں ہے نا. آسان ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ پہلا جو ایک ہی ورڈ ہے وہ تو ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے. دوسرے میں دو انہوں نے کہا ہے کہ لفظ ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا لفظ ہے جو آپ نے نہیں پڑھا ہوا یا آپ کو اردو سے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی آپ اس پر نظر دوڑا رہے ہوں گے. اور جو تیسری ہماری آیت کا حصہ ہے اس میں بھی ایسا انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہے. حالانکہ
कोई भी मैं नहीं समझती कि आपको तो ऐसा होगा कि नहीं आएगा। अभी जब हम इसको रखते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि उर्दू से अगर कोई मुश्किल लगेगी तो हम उसको उर्दू से या कोई निशानी रखकर, कोई उसके लिए टिप रखकर हम उसको समझ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो चैलेंजेस हैं इसके बारे में तो हमने अभी बात कर ली है। अब हम इसका लफ्ज़ी फ़िक्री तर्जुमा ले लेते हैं और शरह के भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपनी आयत का पहला हिस्सा स्टार्ट कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप लोगों ने करना, ज़ाहिर है आप ही की क्लास है। वक़ालू, मैं एक दफ़ा पढ़ती हूँ इसको तर्जुमे के साथ, फिर हम इसको करते हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सना नारु, हरगिज नहीं छुएगी हमें आग, इल्ला, सिवाय अय्यामम मादूदा, गिनती के दिन। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करके बतानी है। सबसे पहले जो है वो सिस्टर नजीबा, आप इस हिस्से की पूरे की जरा कीजिएगा ग्रामेटिकल एनालिसिस, और बाकी साथियों ने क्या करना है, क्रिटिकली देखना है। जी सर यही कर रही है या जी। वाव हर्फ है, इस तरह से कालू उन्होंने कहा, उन सब ने कहा, ये जमा हो गया माजी का। ठीक है, ऐसे जी ही बताना है ना। जी जी, ऐसे बताना है कि जमा माजी का सीगा है, ये गायब है, ये भी ज़ात जी, जमा के दो दूसरा होगा ना सीगे हैं। काला कालू, दूसरा वाला। ठीक है, जी और फिर लन हरगिज नहीं, हम्म तमस्सनन नारू, तमस्सना ये तो मजारे हो गया, और ये जमा का सीगा है, तमस्सना। हम्म ठीक है, हमें मज़ारे, नहीं छुएगी नहीं यानी कि मज़ारे में मजा। सीगा तो नून शुरू में आता है ना। अच्छा हाँ सही है, तो फिर ये माजी हुआ, माजी। ठीक है माजी ठीक है। शुरू में ता नहीं आता। नहीं, अच्छा, तमस तम सनन्नामी। तमस, अच्छा, तो फिर ये मेरे ख्याल से इस्म हुआ। नहीं ये दो टुकड़े हुए हैं। इसम की कोई निशानी नहीं है इसके साथ। हम्म, तमस अच्छा, एक मिनट। है ये फेल, मुझे समझ जाए, चले। फेल है। हाँ जी, फेल है बिल्कुल। लेकिन ये है क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चले कोई बात नहीं, मैं छोड़ बता देते हैं दूं आगे। इसका, मैं बता जी दूं। रजिया बताइएगा, सिस्टर रजिया बताइएगा। ये मेरे ख्याल में ये दो टुकड़े हैं, तमस्सा और हम्म ना उसके साथ जुड़ा हुआ है। तमस्सा जी ये जा रहा है नार को रेफर कर रहा है, क्योंकि हिया तमस्सा, मेरे जी ख्याल तो में ये ये है। मुअन्नस का सीगा हुआ। जी, हाँ ये जी। का सीधा होगा। लेकिन सिस्टर रजिया आप मुझे ये बताएं कि तमस्सा तो कहीं भी नहीं आता ना हमारे पास मुदारे में, अगर आता तो ये तमस्सु आना था ना। ये लन की वजह से ना तमस्सा हुआ लन है। की वजह से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यही तब्दीलियां हमने अभी अपने इस कोर्स में पढ़नी है, जबरदस्त। ये हमारे पास मुअन्नस का, यानी हमारे पास ये सेवंथ सीगा जो हम पढ़ते हैं ना, सेवंथ वो सीगा है। सेवन से, और ये मुअन्नस का सीगा यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है, सिस्टर रजिया ने बताया है कि ये लन की वजह से। मुअन्नस होती है, उस वजह से ये इस्तेमाल हुआ है। और नार क्या है, ये है इसम। ठीक है, इसम ठीक है, है ये, अन्नार जो है वो इस्म हो गया। खास इसम है। वेरी गुड, अब शाबाश, अब आप पहुंच गई हैं। चले आगे, चले आप। इल्ला हर्फ हो गया। हम्म अय्यामन ये भी इस्म है। हम्म मादूदतन ये भी इस्म है। ये भी अब ये मुझे बताएं कि ये इसम वाहिद है कि जमा है, अय्यामन। जमा। अय्यामन ये जमा है, जमा है, बिल्कुल सही है, जमा है। यौम की तो ये जो अय्याम। चंद का मतलब है, ये कहाँ से आया, चंद दिन। हालांकि यहाँ पे तो सिर्फ दिन आना चाहिए ना, या दिनों आना जी, चाहिए। तो ये चंद का लफ्ज कहाँ से आ गया तर्जुमे में। ये मतलब शर्त का जो बता रही है अय्यामम। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये जो चंद का मीनिंग लिखा हुआ है ना नीचे उर्दू में, जी जी ये जी। चंद कहाँ से आ गया, अय्याम का मतलब अच्छा दिन चंद, है। अय्या जैसे जो इस्म होता है उसमें आपने बताया था ना चंद या कुछ इस तरह से आता है उसके जी चले, तर्जुमे में। चले, इसका मतलब है कुछ कुछ याद है आपको। आगे आगे मादूद के बारे में बताइएगा कि ये क्या है अरबी ग्रामर में। इसम तो आपने बता दिया, इसम इसमें वाहिद वैसे तो है, मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। ये जमा है मादूदतन। इद्दत का सा जैसे है ना, इद्दा जैसे होता है उसका मादूदतन। नहीं, लेकिन ये मुज़क्कर इसका है कि मुझे, मुअन्नस, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, गौर करें थोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई हाँ नहीं ये मोहनस है, मुअन्नस मोहनस है। है बिल्कुल, मुअन्नस है बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल सही पहचाना आपने, गिनती के चंद दिन। शाबाश, बहुत वही अच्छी नार बात। की वजह से यहाँ मोहनस आ रहा है। जी जी, मनार की वजह से ही मुअन्नस आया है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक और रीजन बताऊंगी, नार की वजह से आया है
मस्सा का फेल, ठीक है। अब क्योंकि बीच में इल्ला आ गया, हो सकता है उसकी वजह से आया हो, लेकिन एक और रीजन यहाँ पर है जो कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, और आपके इस कोर्स में ये पूरी तरह से डिटेल के साथ भी शामिल है कि किस वजह से यहाँ पर ये मोनस इसम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अब माशाल्लाह बहुत ठीक। अच्छा आपने किया है। अब हम इसकी थोड़ी सी मैं खुद आपको करवा देती हूँ, जो थोड़ी बहुत मैं बता सकूंगी वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया और बहुत ही ज्यादा एफर्ट आपने डाली इसमें, और माशाल्लाह बहुत ही क्लियर कट आपने कर दिया। अब मैं इसको करती हूँ, आप लोगों को नोट कीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा। वा जो है वो हरफे अतफ है, जोड़ रहा है, या हम इसको कह सकते हैं हरफे इस्तफहाम, यानी ये स्टार्ट भी हम इससे कहते हैं कि समटाइम्स जो आयत है वो स्टार्ट भी होती है और अतफ भी होती है, जुड़ती भी है, क्योंकि बात पीछे से आगे चल रही है ना। तो हम इसको यहाँ कहेंगे कि हरफे अतफ है, जोड़ रहा है। कालू माजी का दूसरा सीगा है, उन सब ने कहा, यानी गायब लोगों की बात हो रही है। उन सब ने कहा, सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए। हरफे अतफ है वाव, और क्या है? हरफे इस्तफहाम कहते हैं ना इसको, इस्तफहाम, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं ना, लन की वजह से कुछ तब्दीलियां आती हैं, कौन से फेल में? मुदारे में। यही तब्दीलियां हमने मुदारे में पढ़नी है, जो कि ग्रामर में आपकी पहली स्लाइड आती है ना, कि हमने मुदारे में होने वाली तब्दीलियां होनी है। माजी में तब्दीली नहीं कर सकते, इसलिए जो भी कोई हर्फ या कोई भी चीज आगे लगी होगी मुदारे से पहले, उसकी वजह से मुदारे में क्या तब्दीली आई है, यहाँ पर पेश होता है तमस्सु। हम पढ़ते हैं ना, मस्सा का जरा कीजिएगा टेबल, कोई कीजिएगा, मस्सा का टेबल करें, मस्सा यमुस्सु, यमस्सु, यमस्सु, आगे चलाएं इसको, यमस्सु को आगे चलाएं, यमस्सु, यमस्सुना, सूना, तमस्सु, 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 तमस तमस्सू तमस्सुना, तमस्सुना, नमस्सु, नमस्ना नमस्सु। हिया तमस्सु, ठीक है, ये वो है हिया तमस्सु। आखिर नस पेश जो है वो इस वजह से चली गई कि लन आ जाता है, तो उसके बाद मुदारे का जो पेश है वो जबर में तब्दील हो जाता है, ठीक है। पेश जो है वो जबर में तब्दील हो जाता है। तो जहां पर भी आप देखेंगे ना, अगर आप QC1 से अपनी क्लास को खोलना शुरू करें, कुछ उस से ऐसे निकालें जहां पर हम आपसे कहते हैं ना, यहाँ लिख लेंगे QC1 का है, यहाँ पे लिख लेंगे QC2 का है, 3 का है। अब देखिए कुरान मजीद तो ऐसे नहीं लिखा हुआ ना कि शुरू में जो हमने पढ़े हैं उसी के से रिलेटेड अरबी उसमें होगी, वो तो पूरा अरबी का जो कोर्स है उसके ऊपर फैला हुआ है। तो हमें इसको क्या करना है, हमने उसको आगे पीछे जाके देखना होता है कि हमने जो पीछे सूरह बकरा की आयत पढ़ी है, वहां पे जहां जहां पर लन लगा हुआ है वहां पर क्या मुदारे में यही तब्दीली हुई है, फिर हमें वो बात एक कंफर्म हो जाएगी। या आप कुरान का जो हिस्सा पढ़ रहे हैं वहां देखेंगे, अगर आ गया है और उसके आगे जबर लग गया है, इसका मतलब है असल में तो फेल था तमस्सु, या कोई भी फेल पेश होगी, लेकिन उसके ऊपर जबर इसकी रीजन की वजह से आई है, ठीक है। और इसके कितने टुकड़े होंगे? यहाँ पर हमारे पास 2 टुकड़े होंगे, ठीक है। दो। कौन सी? तमस्सु। जब आप इसको खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे टुकड़े खोल के? तमस्सा नहीं लिखेंगे आप तमस्सा लोग, और ना। हाँ तमस्सा नहीं लिखेंगे। अगर मैं आपको ये दे दूं एग्जाम में, या मैं असाइनमेंट में दे दूं कि तमस्सना, इसके टुकड़े करें, तो आप क्या लिखेंगे? तमस्सु प्लस ना, क्योंकि हमें असल में फेल तमस्सु है, ठीक है। अन्नार हमारे पास आ गया मोनस का इसम, आग यानी जहन्नुम। इल्ला, इल्ला का मतलब होता है सिवाय, ये हर्फ है। अय्यामन, अय्यामन का मतलब है ये जो इसम नकरा के ऊपर कोई भी जबर जेर पेश की तनवीन आ जाती है ना, उसकी वजह से हम तर्जमे को सपोर्ट करने के लिए कोई या चंद या फिर इस तरह का मीनिंग हम दे सकते हैं। कौन सा इसम होना चाहिए? इसम नकरा होना चाहिए, इसम मार्फा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चंद दिन, अयाम का मतलब होता है दिन, चंद मैंने लगाया इसकी तनवीन की वजह से, ठीक है। और ये जो मादूद है ना, मादूद, मादूदा का जो लफ्ज है ना, ये हमें मिलता है अदद से, यानी जिसको हम काउंट कर सकें। अदद का लफ्ज लेते हैं ना, उसको हम, जिसको हम काउंट कर सकें तो उसको हम कहते हैं मादूद। हमारा मफूल है ना ये मादूद, पर देखिए इसका रूल क्या बनता है, मादूद मफऊल, उसी वजन पर है ना ये, मफूल। ठीक है, मफऊल के वजन पर है। मफऊला, मफऊला, जैसे हम उसकी मोनस बनाते हैं, इसी की हमने बना ली मादूद, मादूदा। तो ये हमारे पास इस वजह से मोनस की इसम आ गया, ये मादूद का मोनस है, मादूदा, ठीक है।
آپ کو پتا ہے نا کہ مؤنث کی جو اسم کا ہم جو آپ کو ٹیبل پڑھاتے ہیں اس میں مذکر کا اسم لکھا ہوتا ہے اس کے اندر. جیسے ہم نے لکھا تھا فاعل، اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ فاعلہ. مفعول، مفعولہ. مفعولہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم نے معدود کا کیا بنا لیا؟ معدودہ. اچھا، اب یہاں پر یہ مؤنث میں کیوں آیا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو آپ کا ایک پورا لیسن بھی ہے QC4 میں. اس کو یہیں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ وہاں پر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب یہاں پر یہ والی کون سی جمع ہے، یہ مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے. ایامن جمع جمع مکسر. سالم ہے یا یہ مکسر. مکسر ہے؟ اچھا، اب یہ جو مکسر جمع ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جو اسم آتا ہے نا وہ ہمیشہ مؤنث آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جی ریزن جی یہ ہے کہ اس نے رول نہیں فالو کیا، اس کو پنشمنٹ دی ہے. اس نے جمع سالم کا رول توڑا نا، اس کو پنشمنٹ دی ہے کہ یہ ہے مذکر. دن جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے نا، لیکن کیونکہ جی یہ جمع مکسر میں آ گیا، تکسیر میں آ گیا، ٹوٹی پھوٹی جمع بنائی ہے، اس کے ساتھ جو بھی اسم آئے گا پورے قرآن مجید میں، جمع تکسیر کے ساتھ جو بھی اسم آئے گا وہ مؤنث کی فارم میں آئے گا. ٹھیک ہے، اس مذکر اسم کو مذکر اسم نہیں دیا گرامر میں. یہ اس کا رول ہے کہ اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ مؤنث اسم لگے گا. اس بات کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ جب بھی جمع تکسیر کے ساتھ کوئی اسم آئے گا، جمع تکسیر بھی ظاہر اسم کی بنتی ہے نا، کسی بھی اسم کی ہی جمع بنتی ہے، فعل کے تو جی اور جی رول ہیں بنانے کے، اس کو ہم تکسیر نہیں کہہ سکتے. جو فعل کے رول ہوتے ہیں نا ان کو ہم جمع تکسیر یا جمع اس طرح کا نہیں کہہ سکتے. صرف اسم کے لیے ہی ہمارے پاس یہ رول ہے کہ جمع سالم ہوگا یا جمع مکسر ہوگا. جمع مکسر کے ساتھ جو اسم آئے گا وہ ہمیشہ مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رہے گی، انشاءاللہ آگے بھی اپلائی ہوگی تو ہم اس کو وہاں پر بھی اس کو ریپیٹ کریں گے. اب ہم یہاں سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی. کوئی مسئلہ تو نہیں؟ چلے اچھا، اب یہ تمسک ہاں، سوری، یہ تمسک کا بتا رہی، کیا آپ نے بتایا تھا اس کا بھی روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ مس ہوگا نا، میم سین نہیں، مسا، مسا ڈبل حروف والا ہے، یہ میم سین سین. ہے نا، دو حروف والا ہے. جی، ڈبل یکساں حروف والا ہے یہ ٹھیک ہے. مسا تو یا آپ نے جو یہ بتایا کہ اس کے جب دو ٹکڑے کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تمس لکھیں گے بس؟ نہیں، آپ لکھیں گے تمسو، پیش لگائیں گے تمسو آپ. لکھیں گے. ہاں جی، اچھا، آپ پیش ٹھیک ہے. لگائیں گے کیونکہ اصل میں تو وہ پیش والا ہی ہے نا. جی 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 جی، جب میں ٹھیک ہے. ٹکڑے پاؤں گی تو میں ساتھ آپ کو یہ لن والا لفظ تو نہیں دوں گی نا، جی جی جی، میں آپ کو صحیح ہے. صرف اکیلا دوں گی. جب کھولیں گے تو آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں کھولنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. چلے اب ہم اس جزاک اللہ. پوائنٹس لے لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے نا وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، ابھی بھی ان کا یہی دعویٰ ہے، اگر وہ جہنم میں داخل ہو بھی جائیں گے نا تو بس چند دن کے لیے جائیں گے، آگ صرف چند دن. ایام معدودہ، یہاں سے آپ اس کا اشارہ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو جہنم میں اول تو جانا ہی نہیں ہے، اگر ہم جائیں گے بھی تو بس تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر ایسے ایسے معجزات کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. دیکھا نا جب سمندر میں سے نکالا تھا ان کو، بادلوں کا سایہ ہوا تھا اوپر، حضرت موسیٰ ان کے لیے ہزاروں جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اتنی معجزات وہ لے کر آئے کہ اسرا والا، اور اس کے علاوہ مینڈکوں کی جب بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک عذاب سے نکال دیا. اور سب سے بڑی بات کیا تھی کہ جب انہوں نے شرک ہی کر لیا تھا، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ شرک بھی معاف کر دیا. تو وہ سمجھتے تھے ہمارے اندر پتہ نہیں کیا خوبی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کوئی سزا نہیں دینا چاہ رہے، شرک بھی معاف کر دیا تو ہمیں آگ میں کیسے ڈالیں گے، ہمیں جہنم میں کیسے رکھیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہے. تو ان کے دل وہ کہتے تھے کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے صرف چند دن. ٹھیک ہے، کیا وہ کہتے تھے؟ آگے کیا ہے؟ کل کہہ دیجئے، یعنی یہ حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے ان سب سے، ان لوگوں سے کہو، یعنی کہو ان سے، اتخذتم، اس کا آپ لوگوں نے کرنا تھا، میں کیوں شروع ہو گئی؟ جی کیجیے گا ذرا، کون کیجیے گا ذرا، اور آپ لوگ بھی خاموش بیٹھے ہیں نا، یہ کرنے دے چلیں، جی کیجیے گا ذرا. میں کروں، کون کرے؟ رضیہ، سسٹر رضیہ کیجیے گا. ہاں جی، چل لیجیے. بسم اللہ. قل، یہ امر ہے. اتخذتم، یہ ماضی کا صیغہ ہے، 5واں صیغہ ہے. عندہ، ماضی کا، جی ماضی کا ہے نا. جی اس کا ذرا مجھے بولیے گا پہلا صیغہ.
اتخذ ہوتا ہے۔ اتخذ، تو یہ زبر کیسے ہو گیا؟ او یہ زبر ہے اس کے اوپر، اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو ہے کچھ یہ پھر، بات آگی نا بیچ میں؟ ہاں جی ہاں جی، یہ میں سوچ رہی تھی اتخذتم، تو ہاں یہ پھر اب یہاں پر جو ہے نا، میں یہاں پہ ہی بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، یہاں پر یہ جو حمزہ کے اوپر زبر ڈلی ہوئی ہے نا، یہاں پر یہ دو حمزہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ ہے جو سوالیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی حمزہ سوالیہ ہے اس میں، یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک تو یہ حمزہ ہے جو سوالیہ ہے۔ اب اس سوالیہ حمزہ آنے کی وجہ سے جو اس کا اپنا حمزہ ہے نا، وہ تو زیر والا ہے، مجھے پتا ہے نا، وہ امٹ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ زبر والے حمزہ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ٹھیک 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 ٹھیک، ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ پاتہ ہی سیگا، وہ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، لیکن فعل کے اندر جو اس کے اعراب ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آنے چاہیے کہ اس کے تو اتخذا ہے ہمارے پاس، تو فعل اتخذا، اتخذو، اتخذتا، اتخذتم، صحیح ہے صحیح ہے، یہ جو زبر آ گیا، یہ اس کی ریزن بھی ہم نے ڈھونڈنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو کیا کا میننگ ہے یہ کہاں سے آیا۔ اگر یہ کیا والا ہے تو پھر اس کا والا حمزہ کہاں گیا؟ اگر میں اس کو کیا میننگ لے لوں تو پیچھے ایک اور حمزہ ڈلا ہونا چاہیے تھا نا ڈبل۔ اچھا یہ اگر ڈراپ ہو گیا اتخاذہ کا، ڈراپ اس لیے ہو گیا کہ ہم اس کو پھر اس طرح پڑھتے ہیں نا، اتخاذہ، قرآن مجید میں یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اس کو اس وجہ سے ڈراپ کر دیا کیونکہ شروع میں ہم نے کوئی ورڈ بھی دیکھا ہے کہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی جی جی، ٹھیک ہے، چلے اب ہم جب اس کو کھولیں گے تو کیسے لکھیں گے، جب آپ اس کے ٹکڑے کریں گے تو کیسے لکھیں گے؟ ٹھیک پہلے ٹھیک آپ ٹھیک لکھیں گے حمزہ پلس الگ رکھیں گے، اتخذتم، ٹھیک اتخذتم، ٹھیک ٹھیک، حمزہ پلس اتخذتم، جی آگے چلیے گا، دو آ جائے گا۔ دو آ ٹھیک جائیں ٹھیک، جی، اوکے۔ آگے ہے عندہ، یہ ہے اسم ظرف اسم، مکان ہے یہ، بالکل اور اللہ ہی عندہ کی وجہ سے زیر آ گئی ہے اس کے نیچے، دیر آگے، دیکھیں یہ چیز آہدن، نوٹ کرنی ہے آپ نے، عندہ کو ہم جی اسم کے طور پہ پڑھا تو ہے بھی یہ اسم، لیکن ہم نے اس کے جو سارے ٹیبلز بنائے ہیں وہ حرف کی طرح بنائے ہیں نا، جی، اندہو، اندہم، اندکا، اندی، ہم نے کر ہے حرف کی طرح بھی ہے یہ اسم، تو اس کا مطلب ہے حرف جو ہوتا ہے نا اس کے بعد جب حرف جر آ جاتا ہے اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ زیر ہو جاتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں فکروں کے۔ اگر آپ اس چیز پہ غور کر لینا تو آپ دیکھیں گے، یہاں پر آگے دیکھیں گے ایک اور آبزرویشن آ رہی ہے، اس کو سسٹر یہاں آتی ہے تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، ایک ہی بات ہے، ان اللہ زیر آ گئی، اللہ زیر آ گئی، حرف کے بعد کیا ہو زیر آ جائے گی۔ تو ایکسکیوز می، تو اندہ پھر ہم حرف کے طور پہ کریں گے یا اسم کے طور پر؟ دیکھیں اس کی دونوں کوالٹیز ہیں نا، اچھا، یہ ہے اسم تو لیکن یہ جب جر کے ساتھ آئے گا اس کے ساتھ تو پھر یہ اسم ہو جائے گا۔ جی یہ اسم ہو جائے گا، اسم یہ ہے اس میں لیکن حرف جر کی طرح یہ کام کرتا حرف جر کی طرح ہے، کام زیر کرتا دے ہے، دیتا کیونکہ ہم نے آپ کو حرف کی صحیح ہے، کیٹیگری میں پڑھایا تھا اس کو، علامہ اور ندا کو۔ جی جی آگے چلے سسٹر رضیہ۔ ہے۔ آگے عہدن، اس کے اوپر تنوین ہے اس لیے اس کا مطلب ہے کوئی عہد، ہاں کوئی تو یہ ہے میں سوچ رہی تھی اس کے اوپر جو یہ تنوین زبر آئی ہے تو یہ کیوں آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا یہ چیز؟ آپ ایکسپلین کریں گی؟ آہدن ہے نا، زبر آئی ہے اس کے اوپر، ہاں جی، آہدن دو زبر، ہاں جی، جی اس کا یمن مطلب کی یہ طرف۔ واحد ہے نا، واحد ہے یہ آہدن، جی جی، لیکن یہ کسی ریزن کی وجہ سے نا جی جی احزن ہونا ریزن چاہیے نا انشاءاللہ نارملی، اسی کورس میں ہم پڑھنے والے ہیں ساری ریزن۔ ہاں جی ہاں جی، وہی میں اچھا آگے ہے فلن، بس ہرگز نہیں، یہ دو ہیں اس میں، فا اور لن، یخلفہ، یہ ہے پہلا صیغہ، جی ہے تو پہلا صیغہ، باپ پہچانیے گا، ثلاثی مجرد ہے یا مزید؟ یہ ہے اسلمہ، اسلمہ باپ سے، اسلمہ باپ سے، جی دیکھیے اسلم، ہاں جی یخلفہ، بالکل اسلامہ باپ سے ہے، بالکل، جی جی، کیوں اور اسلفہ یخلقو ہوگا اس میں۔ اس کے اوپر بھی زبر لگا ہے لن کی وجہ سے، پیش سے بھی شروع ہو رہا ہے نا، اس سے بھی پتہ چلتا پیج ہے سے شروع ہو رہا ہے، جی جی یخلفو تھا لیکن یخلفو سے یخلفہ ہو گیا اور آگے اللہ، جی لن کی وجہ سے، دیکھیں ابھی ہم نے ایک آبزرویشن کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کیا پیچھے والی آیت کے اس میں، اور یہاں پر دوبارہ سے وہی بات آ گئی، ویسے تو ہوتا ہے یخلفو اصل میں، لیکن یہاں پر کیونکہ شروع میں اس کے لن لگ گیا، فالن دو ٹکڑے ہیں، لن کی وجہ سے یہ کیا بن گیا، یخلف اللہ، ٹھیک ہے،
युखलिफ अल्लाह, फा के ऊपर जबर आ गया। अब ये जो जी लन होता है ना, लन इसकी जो होती है ना, ये जोरदार नेगेशन के लिए होता है, यानी पुरजोर नफी की जाती है। जहां पर भी ये बात होगी, जैसे पीछे हमने जो हिस्सा पढ़ा था उसमें था कि हर गिज का जो लफ्ज है ना वो लन की वजह से आता है, ऐसा इसका मतलब नहीं होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये पुरजोर नफी के लिए इस्तेमाल होता है कि हर गिज नहीं छुएगी, यानी वो इतने पुरयकीन थे कि हम कहते हैं कि हर गिज ही हमें आग नहीं छुएगी, यानी कोई भी वो सवाल आया होगा दादी। तो यहाँ पे भी है कि हरगिज ना खिलाफ करेगा अल्लाह। ठीक है, आगे चलिए सिस्टर। अहदहु, दो हाँ टुकड़े इसके, हाँ और आगे ये हर्फ है। जी, हर्फ है, अतफ ओके, है ये। तकू, हाँ, अतफ हर्फ अतफ, ठीक है। जैसे वाव होता है ना वैसे ही तकूलूना, है। ये तकूलूना मुदारे का सीगा है, हाँ पांचवा सीगा है। हाँ, अलल्लाहि, आला हर्फ जार, अल्लाही उसकी वजह से जेर आई है। देर आई मा, है। हाँ, जो ला नहीं, तालमूना तुम नहीं जानते, तुम नहीं पांचवा जानते, सीगा पांचवा सीगा मुदारे है, का। बिल्कुल मुदारे का, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। अब यहाँ पे माँ क्योंकि फेल से पहले आया है तो इसका मतलब जो आता है, अगर ये शुरू में आ जाए, इसम से पहले आ जाए तो इसका मीनिंग होता है नहीं। नहीं जी, ठीक है, हमें पता नहीं चलता ना कुरान मजीद में कि कहाँ पर हमने इसका नहीं में मीनिंग करना है और कहाँ पर हमने इसका मीनिंग जो है वो जो में करना है। तो ये बात आपको बार बार बताई जा चुकी है, पहले भी आज भी रिपीट कर देती हूँ। हम चीज़ों को बहुत दफ़ा रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को फिर ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि अगर ये फेल से पहले आ जाता है तो उसका मानिंग होता है जो, और अगर ये इसम से पहले आ जाता है तो हम कहते हैं इसका मानिंग होता है नहीं। ठीक है, नहीं होता उसका मीनिंग। तो इस तरह से हमने इन ऑब्जर्वेशन को लेना है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया है। अब मैं इसको दोबारा से करती हूँ। कुल अमर का वाहिद का सीगा है। तुम के बारे में हम बात करते हैं कि ये दो टुकड़ों का मजमुआ है, हमजा जबर वाला, और तुम पांचवा सीगा है। इन पास अल्लाह ही, अल्लाह के, कह दो क्या तुमने लिया है अल्लाह के पास से कोई अहद, अहदन कोई अहद, जबर की वजह से सम लगता है, इसकी वजह से कहते हैं कोई अहद। युखलिफुल्लाहु, कि हरगिज खिलाफ नहीं करेगा अल्लाह, यानी अल्लाह से तुम्हें कोई अहद लिया हुआ है जो तुम्हें यकीन है कि अल्लाह नहीं तोड़ेगा। आहदहु, अपने अहद को, उसके अहद को, यानी अल्लाह अपने अहद को। हम क्या, तकूलूना, तुम सब कहते हो, अल्लाह अल्लाह पर, मा ला यालमून, ऐसी बात जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने कोई तुम्हें अहद दिया हुआ है इस बात का, तो दिखाओ, अगर दिया हुआ है तो दिखाओ, सामने पेश करो। किताब है ना तुम्हारे पास, उनके पास किताब है ना, अब उस वक्त कुरान नहीं था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्या तुमसे अल्लाह ताला ने कोई अहद किया हुआ है इस बात का, क्या सबूत के पास, तुम्हारे पास तुम्हारी किताब में कोई ऐसा सबूत है तो दिखाओ हमें, तब हमें भी यकीन हो जाए कि तुम जितने भी गुनाह करोगे, जितनी भी उसकी नाफरमानी करोगे, तो वो फिर भी तुम्हें आग में नहीं डालेगा। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह के बारे में झूठ बोलना एक बड़ा संगीन जुर्म है। आयत सूरत 7 नंबर आयत की, जो सूरह 7 है हमारे कुरान की, उसकी आयत नंबर 33 में ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह के बारे में झूठ बोलना या बहुतान लगाना, बहुतान लगाने वाला बात ये होती है ना कि जो किसी ने कही ना हो, हम उसका नाम लगाकर उसको कह दें तो कहते हैं बहुतान बांधना बहुत बुरी बात है। एक इंसान के लिए भी ये बात कही जाती है, तो क्या अल्लाह ताला के लिए ये बात जायज है कि हम जो मर्जी अल्लाह ताला का नाम लेकर कह दें, या हम जो मर्जी भी हदीस का नाम लेकर कह दें? इसकी बड़ी वईद की गई है कि ऐसा नहीं करना। आपको बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे कि ये इस्लाम में सही है और ये गलत है, ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। वो इस अंदाज से बात करते हैं गोया वो इस्लाम के बारे में बहुत जानते हैं, बड़े दाई हैं वो, हालांकि उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ना ही उनके पास कोई दलील होती। दलील क्या है हमारे पास? दलील के दो ही सरचश्मे हैं हमारे पास। सबसे बड़ा सरचश्मा है कुरान और उसके बाद है हदीस। इसके अलावा जो भी बात है वो हमारे लिए जो है वो हमारे लिए शशपन में डालने वाली है, उसको हमने क्या करना है, इन्हीं दो दलीलों के ऊपर हमने परखना है और फिर उस पर अमल करना है। अब इसकी एक बहुत ही छोटी सी मिसाल दी हुई है। अगर कोई शख्स मुझसे रास्ता पूछता है, क्या मैं उसको सही रास्ता बता सकती हूँ कि अगर मुझे वो सही तरह के उस इलाके का एड्रेस ही नहीं पता, मुझे नहीं बता सकती ना मैं, ना आप बता सकते हैं कि आप उसको फिर क्या कहेंगे। जैसे हम फर्स्ट करो, मैं कहीं जा रही होती हूँ, मैं किसी से पूछती हूँ कि मैंने इस तरह जाना है, आप मुझे बताएं मैं किस तरफ से जाऊँ, तो कितने लोग हैं जो मुझे कह देते हैं मुझे नहीं पता।
کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ جو بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، وہ یہ نہ کہے اور وہ ہمیں غلط راستے پہ ڈال دے، تو کیا میں اپنی منزل پر پہنچوں گی؟ نہیں، میں بھٹک جاؤں گی. تو اسلام بھی تو ایک راستہ ہے نا. اگر ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو ہم نے اس کو غلط منزل کی طرف گائیڈ نہیں کرنا کسی کو. ہم نے اس کو کہنا ہے کیا؟ آرام سے ہم نے اس کو کہہ دینا ہمیں معلوم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو مشرق کی طرف اس کا سیدھا راستہ کرنے کی بجائے ہم اس کو الٹی طرف بتا دیں. اگر کوئی شخص اسلام کے بارے میں کچھ پوچھے جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو یا آپ کو علم نہ ہو، ایسی صورتحال میں صاف طور پر کہہ دیں آسانی سے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. کہنے سے کوئی ہماری شان نہیں گھٹ جائے گی، اس میں کہنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ اسے مشورہ دیجئے کہ وہ کسی عالم سے پوچھ لے، یا اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس چیز کو پرکھ کر اچھی طرح سے سمجھ کر اس کو بتا سکتے ہیں، آپ اس کو کہہ دیں کہ مجھے اتنا ٹائم دے دیں، میں دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں یا بتا سکتی ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو غلط طرف ڈال دیں. کیونکہ اسلام کا راستہ ایک بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہے. اگر ہم نے اس کو غلط گائیڈ کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ اپنی پوری زندگی میں اس ایک بات کو کتنے لوگوں کو بتائے کہ مجھے تو یہ کسی بندے نے بتایا ہے، بہت ہی بڑا عالم تھا یا بہت ہی بڑی عالمہ تھی، وہ تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتی ہے. تو اٹک نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی دو لوگ آپ کو اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو ضرور اس کو دوبارہ سے جا کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو غلط گائیڈ کیا ہو. دیکھیں امام مالک بہت بڑے ہی ایک عالم گزرے ہیں نا، آپ کو سب نے ان کا نام سنا ہوا ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. حضرت امام مالک بن انس ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں نا، سب نے، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آیا. کسی نے اس کو بتایا ہوگا نا کہ بہت بڑے عالم ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے ان سے پوچھ لے. اور وہ مختلف جگہوں سے اپنے کچھ سوالات جمع کر کے لے کر آیا. وہ 48 جو کوشچنس تھے وہ لے کر ان کے پاس آیا، امام مالک کے پاس، اور اس نے ان کو وہ ساری لسٹ دی یا پڑھ کے بتائے یا پوچھے اس نے. تو حضرت امام مالک نے کیا کیا؟ صرف 16 کا جواب دیا. باقی کے بارے میں انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. یعنی وہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کے پاس بھی اگر کسی سوال کا جواب نہیں تھا تو انہوں نے اس چیز میں کوئی آر نہیں سمجھی، انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو آپ یہ ابھی میں بعد میں بتا دوں گا، یا آگے جو بھی کچھ کہا ہوگا اس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا. اگر کسی معتبر عالم یا کتاب کے حوالے سے آپ کوئی سوال جانتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ واللہ عالم، کہ اللہ بہترین جانتا ہے. کیونکہ ہم کل تو نہیں ہو سکتے نا، پھر بھی اس میں گنجائش رہتی ہے، ہماری اپنی سوچ بھی آ جاتی ہے کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ واللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے اس میں کسی کو گائیڈ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث سے ہی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ کچھ احادیث آپ لوگوں کے لیے کوٹ کی گئی ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اپنے آپ کو تیار کرتا رہے کہ میں نے یہ کام کیا تو مرنے کے بعد میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک کرنا ہے. اگر میں نے یہ کام کیا اچھائی کے لیے بھی اور برائی کے لیے بھی، اپنا محاسبہ ہر وقت کرتا رہے. اور عاجز اور بے وقوف وہ ہے جو نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے، جیسا کہ ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، ہم تو بخشے ہی جائیں گے. تو مجھے بتائیں اس زمانے کے یہودیوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے کوئی فرق؟ وہ بھی تو اسی خود میں مبتلا تھے نا. جی، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ دیکھیں ہمارے لیے آیات اگر ہمارے سامنے آتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے جو یہ آیات ہمارے سامنے آئی ہے. تو ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ آگے دیکھیں جو حدیث لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا خاندان یعنی نسب اس کے کام نہیں آئے گا. یعنی وہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بڑے خاندان کا بندہ ہے یا یہ مسلم امہ سے ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ امت میں سے. آپ کو ایک حدیث یاد ہوگی جو ہم نے Q3 میں آپ کو بتائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اراؤنڈ لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہا کہ میں تمہارے اس دن بھی کام نہیں آ سکوں گا،
تمہارے اعمال آئیں گے. پھر اپنی فاطمہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے, کہا کہ اے فاطمہ میں بھی تمہارے اس دن کسی کام نہیں آؤں گا. یعنی وہ تو ان کی بیٹی تھی, ان کا خاندان تھا وہ تو, لیکن انہوں نے ان کو بھی وہاں پہ تنبیہ کی کہ اپنے اعمال ہی تمہارے ساتھ جانے, میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. یاد ہے نا آپ کو وہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی؟ جی. تو یہاں پر دیکھیں حضرت جو ہے ان حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے, واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونے چاہتے ہیں یا جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں, زندگی میں کامیابی آخرت میں ہمیں چاہیے, تو ہمیں اپنے لیے اچھے کام کرنے ہیں اور برے کاموں سے دور رہنا ہے. اس طرح سے جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, یہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, مسلمان ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ نبی تھے, ہمارے جد امجد جو تھے وہ نبی تھے, اس لیے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی, یا ہم سیدھا جنت میں جائیں گے ہم چاہے جتنے بھی غلط کام کر لیں, کیونکہ ہم نے تو بہت سی باتیں اپنے لیے لگا کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوئے گی. تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے بڑی کلیئر یہاں بتائی جا رہی ہیں. یہاں پر اپنی جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم 299, اس میں دیکھیں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اس کا خاندان اس کے کام نہیں آئے گا, اس کے اعمال ہی کام آئیں گے. اور ہم جو سورہ بقرہ کی ابھی تک ہم نے 80 آیات پڑھی ہیں, اس میں یہ کتنی دفعہ لکھا گیا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کیا کام آئے گا؟ ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے. تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے, دوسروں کی طرف توجہ دینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں اپنے نفس کی طرف توجہ دینی ہے, کیونکہ جگہ جگہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنی جان کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے, کسی دوسرے کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. جو ہماری اولاد ہے اس کی ضرور ہم نے تربیت کرنی ہے, لیکن ان کی تربیت کرتے ہوئے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہیں کرنا. شوہر کی نافرمانی کی بھی ہم نے ہر طرح سے کرنی ہے, بیوی کی بھی ہم نے ہر ضرورت پوری کرنی ہے, بچوں کی بھی ہم نے ہر ضرورت پوری کرنی ہے, ماں باپ کے بھی ہم نے سارے فرائض ادا کرنے ہیں, لیکن ہم نے اپنے نفس کو برائیوں کی طرف مائل نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے, کیونکہ اسے نہ تو اولاد کام آئے گی, نہ ماں باپ کام آئیں گے, نہ کوئی رشتہ دار, نہ ہی کوئی رشوت, نہ سفارش, کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے ہمارے اعمال کے. تو اس چیز کے لیے ہمارے کان بہت ہی زیادہ کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ہمیں کس کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے, کس طرح سے آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. یہ آیت ہے اب آپ کے سامنے ہے, اس کا حصہ دوسرا تو اب آپ دیکھ لیں, اس میں سے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہم ایک طرح سے کوئز لے لیتے ہیں. ساتھ ہی بتائیے گا, ذرا ترجمہ کیجیے گا, ایام معدودہ کا کیا ترجمہ ہے؟ گنتی کے چند دن. شاباش, گنتی کے چند دن. اس کے بعد ہے جی, یہ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا, فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ, بس نہیں خلاف کرتا اللہ, ہرگز اللہ. نہ خلاف کرے گا اللہ. ڈی. ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ. ٹھیک ہے, اور مجھے بتائیں کہ یہ جو یہاں پہ پیش آ گیا, اس کے شروع میں یہ بات پوچھی تھی میں نے, میرا خیال ہے پیچھے, میں نے سوچا کہ پتہ نہیں, اس میں جو پیش آ گیا اس کے مضارع میں شروع میں, اس سے آپ کو کوئی یہ ہنٹ مل رہا ہے کہ اس کے اندر کتنے مزید فعلی ہوں گے؟ خلافہ ہے نا, خالام فاتو, بس یا ہوگا, یا تو علامت مضارع ہے. یہ باب کون سا ہے؟ یہ اخلفہ ہے نا, اخلافہ. یعنی یہ ہی ہوگا نا, ہمیں یہ بتایا تھا QC3 میں ہم لوگوں نے آپ کو, جی الف ہوگا. مضارع پہ پیش یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس میں ایک ہی مزید فی ہوگا. مزید فی. 3 ہم نے پہلے باب پڑھے تھے نا, کون کون سے پڑھے تھے ہم نے؟ صحیح ہے. افعال اختلف. اور فعلا. ٹھیک ہے, فعل کے مضارع کا پیش سے شروع ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر ایک ہی مزید فی ہے. بھول گئے جی کو؟ صحیح ہے, یاد آ گیا نا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بتایا. اس کے بعد ہے جی ام تقولون, یا تم سب یا تم کہتے سب ہو, کہتے ہو. یا تم سب کہتے ہو. شاباش, گڈ. اس کے بعد ہے جی ما لا تعلمون, جو تم نہیں جو تم جانتے, سب نہیں جو جانتے تم ہو. سب نہیں جانتے. گڈ. ہمیں اللہ کے احکامات کو ڈیش نہیں لینا چاہیے. کون سا جواب ہے؟ ایک سے زیادہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. ساری ہے, سارے لگتے ہیں. بالکل سارے بالکل ٹھیک ہے. بعد جی امام مالک سے 48 سوالات کیے گئے, انہوں نے صرف کتنے سوالوں کے جواب دیا؟ باقیوں کے بارے میں فرمایا. 16.
16 शाबाश। अक्लमंद वो है जो दौलत जमा करे, अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने नफ्स को ख्वाहिशात लगा दे और खुशफहमी रखे। मुहासबा करे, मुहासबा करे। वेरी गुड, मुहासबा करे, शाबाश। हम दोबारा से इसका तर्जुमा जो है वो रनिंग देख लेते हैं, जो एक आयत हमने पढ़ी है। और उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? बनी इसराइल ने कहा कि हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी गिनती के चंद दिन के सिवा। कह दो, क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई वादा लिया है या अहद लिया है कि हरगिज अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा? बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन कोई वादा अगर है तो दिखा दो तुम्हारी किताब में, जिस पर तुम इतना इतरा रहे हो कि मुझे आग नहीं छुएगी, हम जन्नत में नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो चंद दिन के लिए जाएंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है तो बता दो। ये बात बड़ी जरूरी है कि अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन वादा तो दिखाओ पहले। या तुम अल्लाह पर वो कहते हो जो तुम नहीं जानते। तालमून का मतलब होता है उस बात का इदराक है तुम्हें, यानी तुम अल्लाह ताला के बारे में वो बात कह रहे हो जिसका तुम्हें इदराक भी नहीं है कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ तो नहीं करता, लेकिन अगर उसने कहीं वादा कर रखा है तो दिखाओ हम सबको, तो फिर हम मान लेंगे कि वहाँ वाकई अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि तुम कितने भी गुनाह करते रहो, मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरी जो है वो बहुत अच्छी कौम हो, यहाँ पर मेरी रियाया में से हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें इस्पाक दोबारा से देख लेते हैं कि हमें कभी भी अल्लाह के अहकामात को मामूली नहीं समझना चाहिए। बगैर सही इल्म के हरगिज हरगिज ऐसा नहीं कहना कि अल्लाह ताला ने या उसके रसूल ने ऐसा फरमाया है। अब यहाँ पर हमने इस आयत की जो तिलावत कर ली, उसको ग्रामेटिकली समझ लिया, और उसके बाद हमने अल्लाह ताला से क्या दुआ करनी है, मुताला और गौर फिक्र करने के बाद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम फ़ौरन अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे काम करके अपने लिए कुछ ना कुछ माल जो है वो जमा करने की तौफीक अता फरमा, और बुरे कामों से मुझे दूर रख, ताकि मेरे पास अच्छे कामों का एक अच्छा खासा बंडल हो जाए, ताकि मैं जन्नत में जाने के लिए हिसाब किताब हो रहा हो तो मैं उस बंडल की वजह से जो है वो जन्नत में दाखिल हो जाऊं, मुझे किसी की तरफ देखना ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, तो सिर्फ तेरी रहमत के सिवा मेरे सामने कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमने क्या करना है? अपना एहतिसाब करना है। एहतिसाब मैंने आपको पहले भी बताया, हमें पॉजिटिव कामों से की तरफ बढ़ने का भी एहतिसाब करना चाहिए कि आज कोई दिन में मैंने काम किए, उसकी लिस्ट भी बना लें, और बुरे कामों की भी लिस्ट बना लें। तो डेली के बेस पर हमने क्या करना है? अच्छे कामों की लिस्ट को ज्यादा करना है और बुरे कामों की लिस्ट को हमने खत्म करते जाना है। तो ये हमारा एहतिसाब का तरीका होगा। और प्लान क्या बनाएंगे कि मैं हमेशा कुरान और हदीस का मुताला जारी रखूंगा इंशाल्लाह, ताकि गलत बातों की तरफ मैं भटक ना जाऊं, कि मुझे कोई अगर कह दे कि ये बात कुरान और हदीस से है, मैं उसको परख कर उसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारूं। और तबलीग करना कितना ज़रूरी है कि हमें बहुत सी बातों का पता नहीं है, अगर हमने कहीं से उसको कंफर्म पढ़ लिया है तो दूसरों का टाइम बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए हम उसको ये बता सकते हैं ना कि हमने तो उसको कंफर्म कर लिया है, हमने ये पढ़ लिया है, आज किताब में हमने पढ़ लिया, आज हमने कुरान पढ़ लिया। अब आपने क्या करना है? इस तरह ही आपने अमल करना है। जो हमारे प्यारे हैं, जिनको हम अपने साथ जन्नत में देखना चाहते हैं, हम उनको लिए आसानी इस तरह कर सकते हैं कि हम उनको कह देते हैं हमने किताब में पढ़ लिया पक्का पक्का। जो हमारी बात पे यकीन करते हैं, जो हमारे प्यारे हैं, ज़ाहिर है वो हमारी बात पे यकीन करेंगे, वो खोल के दिखा दें कुरान कि ये लिखा हुआ है, हदीस की किताब खोल के दिखा देंगे ये बात मैं कर रही हूँ, ये लिखी हुई है, या रेफरेंस नंबर दे दे, आयत नंबर दे दे, खुद ही खोल के पढ़ ले अपने घर में। तो इस तरह से क्या होगा? उनका टाइम बचेगा ना, उनको इन कोर्सेज में नहीं बैठना पड़ेगा, जिनके पास टाइम नहीं है, या जो बहुत मसरूफ लोग हैं, इससे भी ज्यादा जो नहीं पढ़ सकते, तो क्या हम उनको महरूम रखें कि हमें पता चल गया हमने किसी को नहीं बताना? नहीं, ऐसा नहीं करना, हमने बता दें फौरन किसी को जिसका फायदा होने वाला है, उसको फायदा कर दें। अस्मा बहुत ही आसान है। हमारी आयत की में जो आया है यौम की जमा है अय्याम, ये जमा मुकस्सर है, और आहद की जमा होती है अहूद। हमारे पास यहाँ पर ये 2 दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आज मस्तर के तौर पर, और ये हमारे पास यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, और दोनों की जमा हमारे पास आ जाएगी उहूद, दोनों पेश लगेंगे उहूद, ठीक है, अहूदुल उहूदुल। उसके बाद इसी का टेबल हम पढ़ लेते हैं, आहिदा याहदु, इहद, सॉरी, इहद, इहद, आहिदुन, महूदुन, अहदुन। कभी कभी कोई लफ्ज नहीं पढ़ा जाता। उसके बाद आलिमा, यालमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। ये दोनों हमारे पास ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बाप समिया से ही आ गए, आहिदा और आलिमा।
تو یہ تو ہمارے ہو گئے دو جو صحت مند افعال تھے. دوسرے ہم نے پڑھے ڈبل حروف والے اور کمزور. کالا تو ہمیں دیکھیں QC2 سے یہ ہمارے ساتھ ہمارا ساتھی ہے کالا یقولو کل قائلن مقولن قولن. ایک اور کون سا ہمارا پکا پکا ساتھی ہے جو ہماری پانا. شاباش پانا. اس کے بعد ہمارے پاس باب سمیہ سے تیسرا بھی باب آ گیا. وہ کون سا ہے مسا. مسا کے بارے میں بات کی تھی نا. تمسا تو مدارے کا ہے یا مسو مسا یا مسو مسا ماسن ماس. کیا بنے گا یہ ماسن مخصوصن اور مسن. ٹھیک ہے شاباش مسن. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے یہ جو ادا معدود پڑھا نا. اس کا ہوتا ہے ادا. یہ بھی ڈبل حروف والا ہے ادا. اس کا ماضی ہے ادا یا ادو ادا آدن معدود. یہ دیکھیں معدود اس کے آگے نا مذکر اسم کی واحد آ گئی تو اس کی مؤنث بنے گی معدود. آگے میں گولتا لگا دوں اگر. اور عدن تو یہ ہمارے پاس ہو گئے جی کمزور اور ڈبل حروف والے. اور دو ہمارے پاس آئے ہیں اس میں مزید فی کے ایک آگے ایک اخذا. اب آپ کو اسپیلنگ اچھی طرح سے نظر آگے ہوں گے. اختلافا سے آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ اتخذا یتخذ. کون سا باب ہے یہ اختلافا والا؟ اختلافا باب 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 سوری افتعال باب افتعال. افتعال. شاباش. اور اس کا دیکھیں اتخاذ سے فوراً آپ نکال سکتے ہیں نا. اتخذا یتخذ اتخذ متخذ متخذ اتخاذ. بعد ہمارے پاس افتعال. یہ بک میں نے اس کا اصل لکھا ہوا ہے وہ اسلمہ. نہیں اسلمہ تو نہیں ہے. نہیں بک میں جو میں دیکھ بک میں دیکھ رہی تھی نا میں تو وہاں پہ میں غلط لکھا ہوا ہے تو صحیح ہے. نہیں سسٹر میرے پاس حمزہ خا لکھا ہوا ہے. میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہے ساتھ. الف زیر خائی لکھا ہوا ہے. وہ نیچے والا ہے. وہ نیچے والا ہے جی وہ اخلافا ہے. یہ اگلا والا ہے. جی دیکھیے گا غور سے. بعض دفعہ بکس میں مس پرنٹ بھی ہوتی ہے. کوئی ایسی نہیں ہو بھی سکتی ہے. لیکن یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ تو اس میں تو تا خاص نظر آ رہی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے دیکھیں تا نظر آ رہی ہے ہمیں اس میں. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی تا والا ہی باب ہے جس کے باب کے نام میں تا بھی آتا ہے جیسے افتعال ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا والا ہمارے پاس اسلمہ سے ہے اخلفا یخلف اخلف مخلف مخلف اخلاف. یہ ہمارے پاس آ گیا ہے دوسرا. اب اس کی کچھ لے لیتے ہیں. مسا کا فعل مضارع بتائیے. مسا یا مسو. شاباش. سے آئے گا. اس کے بعد ہے ادا کا اسم مفعول بتائیں. معدود. شاباش. اور اس کی مؤنث بتائیں. معدودۃ. احد کی جمع بتائیے. احد. عہود. ہم اردو میں غلط بولتے ہیں نا. ہم بولتے ہیں احد. اب وہ احد ہے ہمارے پاس. حالانکہ یہ عربی میں احد. احد. ٹھیک ہے. تم نے احد توڑ دیا. ہمیں یہ کہنا چاہیے. اب ہمارا جو ہے وہ گرامر کا پارٹ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے جس میں ہم آج مؤنث کے ہی صیغے کریں گے. لیکن ہم نے آج فعل کے اوپر کرنے ہیں. پہلی کلاس میں ہم نے کیے تھے ضمائر کے اوپر. جو اسم ضمائر تھے ان دونوں کے جو ٹیبل تھا ہوا ہم کا اور ہو ہم کا جو ٹیبل تھا ہمارا اٹیچ پروناؤن اور ڈیٹیچ پروناؤن کا جو ہم نے کیا تھا اس سے ہم نے آج آگے بڑھنا ہے. ہم نے آج فعل کے جو ہے ہمارے پاس مؤنث کے صیغے کرنا سیکھنا ہے. اس میں دیکھیں پریکٹس کم ہے مٹیریل زیادہ ہے آپ کے QC4 میں. آپ کی پریکٹس کیسے کرنی ہے کہ جیسے میں آج آپ کو کوئی ایک فعل بتاؤں گی نا. جیسے فعلا پہ ہم کر لیں گے اس مؤنث کے صیغے. ماضی کا بھی ہم سیکھ لیں گے. مضارع کا بھی سیکھ لیں گے. امر بھی بنانا سیکھ لیں گے. اور اس کے ہم مؤنث کے صیغے تو بہت ہی آسان ہے. آخر میں گولتا لگا دیں گے. جیسے ابھی ہم نے معدود کا بنایا معدودہ. فاعل کا کیسے بن جائے گا فاعلہ. مفعول کا کیسے بن جائے گا مفعولہ. وہ تو بہت آسان ہے. باقی صیغوں کے اوپر ہم جب بنائیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گروپ میں ایک دو اور افعال کے یا اس سے زیادہ جتنے آپ کر سکیں ان کے مؤنث کے صیغے یا ویسے ہی آپ QC1 کی بک کھولیں. 11 ٹیبل کیے تھے نا ہم نے اس میں. ان سب کے مؤنث کے سارے ٹیبل پہ اسی کے اوپر آپ پینسل سے آگے آگے لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کی ایک پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ لوگوں کو یہ پہچاننے میں اور کرنے میں آسانی ہو جائے. انشاءاللہ. سبق ہے کہ ہم نے 3 حروف والے مؤنث فعل کا ٹیبل جو ہے وہ بنانا سیکھنا ہے. 11 نمبر صفحہ ہے ہمارا اور اس کو ہم نے B اشارے میں یاد پڑھنا ہے کہ ہمارا جو سبق ہے نا صرف کے جو قوانین ہمارے کچھ رہ گئے اسباق ہم مؤنث کے صیغوں کو سیکھ رہے ہیں.
پہلے ہم نے ضمائر پہ سیکھے تھے، اب ہم نے اس کو سیکھنا ہے فعل کے اوپر. فعل میں کون کون سے آ جائیں گے؟ مزید فیہ بھی آ جائیں گے، اور اس میں آ جائیں گے ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے افعال بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے 2 کے سیغے سیکھنے ہیں، اور یہ ہمارا پورا سلیبس جو ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو سارے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. جب ہمارا صرف کا لیسن مکمل ہو جائیں گے سارے، جتنا بھی ہم نے آپ کو QCs میں پڑھانا ہے، اس کے بعد ہمارے نحو کا جو سبق ہے فعل مضارع کی تبدیلیاں، وہ ہم نے پڑھنی شروع کرنی ہے. تھوڑی تھوڑی میں نے آپ کو بتانی شروع کر دی ہے. جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا نا کہ لم و شرط، یعنی لم جہاں پر آ جائے گا، و شرط کیا ہے، لامات کیا ہے. یہ 3 4 ہے نا، یہ 3 جو نا لامات ہیں. یعنی لام کی مختلف شکلیں جب آ جاتی ہیں تو وہ مضارع پہ کیا تبدیلیاں ڈالتی ہیں. لم، لما، لا، ان، من، ما، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں چاپر والے حروف، ان کو ہم کہتے ہیں ہیمر والے حروف. چاپر والے حروف کیا کرتے ہیں؟ آخر میں جزم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھیں گے تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں. چاپر والے صرف ایک تبدیلی کرتے ہیں، جو ہیمر والے ہیں نا وہ اس کو سیدھا ہی کر دیتے ہیں، یعنی اس کو بالکل سیدھا فلیٹ ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہیمر کی جو چوٹ ہوتی ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے نا، چاپر کی کم ہوتی ہے. ہیمر کی نیچے سے جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ جس چیز کے اوپر لگتا ہے اس کے اوپر زیادہ ہی کوئی دوائی پھیر دیتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ ہیمر اور چاپر والے الفاظ ہیں وہ کیا ہمارے کس فعل میں تبدیلیاں لائیں گے؟ صرف مضارع میں، کیونکہ جو آنے والا وقت ہوتا ہے، جو وقت ہو رہا ہوتا ہے اسی میں ہو سکتی ہے نا. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ دیکھیں یہاں پر ہمارے سلیبس میں شامل ہے. لن، ان اور حتی، یہ کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گے مضارع کے اندر؟ جیسے کہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر لن لگا ہے تو یفعلا ہو گیا، حالانکہ یہ تو یفعلو ہے. تو یہ یفعلو ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے شروع میں یہ حروف آ جائیں گے تو ہم نے کیا تبدیلی کرنی ہے اس کی ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ جائے گا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف، جس میں ہم تھوڑی سی پہلے ریویژن کر لیتے ہیں کہ ضمائر کے جو مؤنث ہیں وہ ہم نے سیکھے تھے، کہ جیسے وہ عورت، وہ سب عورتیں، آپ عورت، آپ سب عورتیں وغیرہ وغیرہ ان کا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جو اٹیچ پروناؤن ہے اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، ان کے اوپر ہم نے کیسے مؤنث کے ایک سیگا جو ہم نے پچھلے اپنے 3 QCs میں سیکھا ہوا، اس کے بعد ہم نے 5 اور سیگے کیسے سیکھے، ہمیں بہت ہی آسانی ہو گئی تھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس اسم کو ہم نے زیور پہنایا تھا، کس فعل کو کہنا چاہیے کہ کس فعل کو ہم نے زیور پہنایا تھا پچھلی کلاس میں، جس کے آخر میں کیا تھا؟ ہننا، جیسے وہ تجدید والا جو نہیں، کس کو غنہ پہنایا تھا؟ ہم نے میم ساکن. جس بھی حرف کے آخر میں مذکر کے اسماء میں سے میم ساکن آئے گا نا، اس کی مؤنث اچھا زیور والے سے بنے گی. ٹھیک ہے ٹھیک جس ہے. میں ہم نے تشدید، ربہم یا ربکم. ہاں جی، جیسے 2 آتے ہیں نا، اس میں ہمارے پاس ہوم آیا تھا اکم. اور ایک کم آیا تھا، آخر میں کیا آ گیا تھا؟ میم کے اوپر تشدید. جی کچھ چھوٹے چھوٹے رولز آپ یاد رکھ لیں گے نا تو دیکھیں اس کو بتانے کا پتہ کیا فائدہ ہے. آپ نے مذکر کی تو بہت پریکٹس کی ہے نا، ابھی 1 میں بھی کیے، 2 میں بھی کیے، 3 میں بھی کیے، بے شمار افعال. اب آپ کو مذکر کے سارے سیغے یاد ہو گئے ہیں کہ کس کے آخر میں میم الحمدللہ. ہو گیا نا یاد. جی اب جہاں پہ بھی آپ کو مذکر کے آپ فوراً یاد کریں گے اس کے مذکر پہ میم ساکن تھا، اس میں آپ نے تشدید اور زبر لگا دینی ہے، وہ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا، اس کو ہٹانا ہے اور یہ لگا دینی ہے. ٹھیک ہے، اب فعلا کے ماضی کے ٹیبل میں مجھے بتائیں کہ میم ساکن کہاں آتا ہے؟ فعلتم، فعلو، کریں ذرا ٹیبل سے مل کر. فعل، فعلو، فعلا، فعلت، فعلو، فعلتم، فعلتا، فعلتم، فعلتم، فعلن. فعلن. تو فعلا. فعلتم میں فعلتم، فعلتم میں میم ساکن آ گیا نا. جی اس کا مطلب ہے ابھی میں نے وہ ٹیبل آپ کے سامنے نہیں کھولا ہے نا، ابھی کوئی نہیں کیا. اب مجھے بتائیں میم ساکن آ گیا تو کیا لگے گا اس کے مؤنث میں، اس والے صیغے میں؟ اس پہ تنہ، تنہ ہو فعلتن. جائے گا نا مطلب. بالکل فعل تنہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جی چیز آپ نے ایک یاد رکھنی ہے کہ جس فعلا کے ماضی کے ٹیبل میں جہاں پر بھی میم ساکن آئے گا آخر میں، اس کے اوپر آپ نے وہ زیور پہنا دینا اس کو. ٹھیک ہے، زیور، میں نے اس کو نام زیور رکھا ہوا ہے. اب یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے ہوا ہم کا، 2 جگہ پر دیکھیں میم ساکن ہے، اس میں ایک یہاں پر ہے اور ایک یہاں پر ہے.
اور ان کے جی دیکھیں ہم نے یہ زیور پہنا ہے اس نے کہ نہیں پہنا ہوا؟ جی ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ ہننا بات ایک یاد رکھنی ہے. ہوا کا اپوزٹ ہم نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہے QC1 سے. ہوا کا ہے ہوا کیا. ہم کا کیا بنا دوں گی میں؟ ہننا ہننا، کیونکہ آخر میں میم ساکن ہے. انتا کیا؟ انتی، زبر کو زیر. انتی انتا انتی انتا انتی انتا انتی. ٹھیک ہے. اچھا، انا کو چینج نہیں کرنا. جو بھی ہمارے متکلم کے سیغے ہیں وہ دونوں تبدیل نہیں ہوں گے. یعنی جو میرے اپنے سیغے ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے. انا بھی انا ہی رہے گا، نحنو بھی نحنو ہی رہے گا. انا رہے گا، انا ایک، اور نحنو بھی دو ہی رہے گا. جمع. اب انتم ہم نے چینج کرنا ہے. اس کے آخر میں بھی مجھے میم ساکن انتن آ گیا، انتنا بن گیا. یعنی شروع سے میں ایسے رکھوں گی، ان تو، یہ وہی رکھوں گی. میم ساکن کی جگہ پر میں نے نون تشدید والا لگا دیا زبر کے ساتھ. انتنا، ہم ہننا، انتم انتنا. یہ تو ہوگی ہماری ریویژن. اب یہی والی بات یہاں پر ہے، اس میں بھی دو جگہ پر میم ساکن ہے. جی دونوں جگہ ہم پر ہم نے تشدید لگا دی نون والی زبر کے ساتھ. ربہو، ربہا، ربہم، ربہن. ہننا ربو کا زیر، ربو کی، ربو کی ربی، ربی ربی میرا ایسے ہے ہی رہے گا. متکلم ہے نا، یہ چینج نہیں ہوگا. ربنا نہیں چینج ہوگا. ٹھیک ہے. ربکم ربکم میم ساکن آ گیا. ربکنا ربکنا. تو یہ میرے لیے اس طرح آسان ہو گیا یاد کرنا اس کو، کیونکہ مذکر کے تو مجھے پکے آتے ہیں. اگر میں کہیں مؤنث کا بھولوں گی تو میں جا کے اس کو مذکر سے ریلیٹ کر کے یاد کر لوں گی. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے فعل کا مؤنث کا ٹیبل. ٹھیک ہے. مؤنث کا ٹیبل کیا ہے؟ فعل ماضی تا آ جائے گا. فعلت جی دیکھیں میں فعلا سے یہ ہے فعلت. فعل. ابھی ہم اس کو بنا لیتے ہیں. فعلا کا تو ہم نے یاد کیا ہوا ہے نا، کون سا ہے اس کا جی بتائیں. فعلت فعلت. فعلت، فعلت، فعلت تھا نا. جی جی فعلت تھا. اس کے بعد ہمارے پاس فعل تا کو کس میں چینج کر دیں گے؟ زیر لگا فعلنا دیں گے نا، تا کی جگہ پہ زیر لگا دیں گے، زبر کی جگہ پہ فعلتی. فعلتا، اچھا فعلتی فعلتا ہو کو فعلتی جائے گا. فعلتی بنا دیں. فعلتی ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میرا اور ہمارا ہے وہ تبدیل ہوگا؟ نہیں نہیں وہ ہوگا. ویسے یہ ہے. نہیں، ایسے یہ آ جائے سیم گا، رہے گا. فالتو آ جائے گا. یہ کوئی تبدیل نہیں ہوگا. فالنا بھی تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی اب یہاں پر ہم نے جو نشانی رکھنی ہے نا وہ یہ رکھنی ہے کہ جو جمع کی نشانی تم والے پہ کیا کریں گے؟ فعل تم، میم ساکن آ گیا، سننا تننا لگا دیں گے. سننا لگا دیں گے. یہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. اب جہاں پر بات رہے گی نا وہ یہ ہے آلو پہ یہاں پہ واو الف جمع کی نشانی ہے. یہاں پر ہم، جمع کی جو نشانی ہے نا، واو الف اور واو نون زبر نا، واو نون زبر نا، اس کا کام ہے ہمارا. اس کی جگہ پر ہم نے نون زبر نا لگا دینا ہے. فعلنا، ہم، فعلنا. ٹھیک ہے. کیا لگانا ہے؟ فعلنا. فعلنا نون. پورا ٹیبل ہو گیا میرے پاس. نون زبر لگا دینا. میں یہ ٹیبل لگاتی ہوں. اچھا فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتی فعلتو، فعلتی. فعلتنا، فعلنا. اچھا تو یہ لو فعلو جیسے یہاں پہ جمع ہے تو وہاں پہ نہ جی نہ جمع کے آ لیے جائے آ گا، یہ بھی نہ جمع ہے. آ جائے گا. پیچھے فعلنا والے جمع لفظ کا پہ ہو گیا. جزم دے دینی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. پیچھے والے لفظ پہ ہوں جو تھا نا یہ والا لفظ جو بھی کوئی ہوگا، یہ تو فعلا کی وجہ سے یہاں پر ہے نا، تو اس کے پیچھے جو پیش صحیح ہے. نکلا اس کو جزم کر دیا اور آخر میں نون زبر نہ دے دینا ہم نے جمع کی ٹھیک. علامت کو. جمع کی علامت کو. ٹھیک ہے. جمع کی علامت کیا ہے؟ واو الف اور نون. واو نون نون مدارے میں آتی ہے نا، واو نون، یا فالونا، فالونا. جی یفعلون اس کے آگے تفعلون. بھی یہی آئے گا. اب میں نے پیچھے سے ایک سلائیڈ اچھا گزاری ہے آپ کے، یہ دیکھیں. میم ساکن کس میں بدلے گا؟ نون نون مشدد میں. ٹھیک ہے. زبر کس میں بدلے گی؟ زیر میں. زیر. واو الف کس میں بدلے گا؟ نون زبر میں. نون زبر. واو نون کس میں بدلے گا؟ نون زبر میں. وہ بھی جمع کی علامت ہے. اور پیش کو بھی میں سمجھاتی ہوں کہ پیش یا نون میں بدلے گی. پیش ابھی ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. پیش ہے وہ یا مطالعے کے آخر میں پیش آتی ہے نا. ہم، جی مطالعے کے ہر سیغے کے آخر میں واو نون کے علاوہ جو پیش جی یا فعلو، افعلو، افعلو، نفعلو پیش آ رہی ہے نا سب میں. جی جی ہم، اس میں ہم نے اس کو یا نون سے بدلنا ہے، کیونکہ کچھ تو ہم نے بدلنے ہی نہیں ہے نا، متکلم کے دونوں نہیں بدلنے.
افلو کو نہیں بدلنا، نفلو کو نہیں بدلنا، آخر میں ان کی پیش آ رہی ہے، صرف ایک رہ جائے گا تفلو، اس کو ہم نے کیا مخاطب کو بدلنا۔ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک سمری بنا کر یہاں لکھی ہے، یہ آپ کی اوریجنل سلائیڈ میں تو نہیں تھی بالکل، یہ تبدیلیاں ہیں جو مونس کی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم ساکن ابھی آپ لوگ بولے سب، میم ساکن کس میں بدلے گا؟ نون نون شد، مشدد میں۔ اچھا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں زبر کس میں بدلے گا؟ نون زبر میں، زبر جو ہے وہ زیر میں بدلے گا، تیسرے سیغے کا زبر زیر میں بدلے گا۔ واو الف نون نون زبر، زبر میں، واو نون، واو نون، نون زبر، واو نون بھی نون زبر سے، دیکھیں واو نون، واو الف واو نون دونوں جمع کی نشانیاں ہیں، دونوں نون زبر سے بدل جائیں گے۔ پیش جو ہے وہ ہماری یا نون سے بدلے گی، اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کون مؤنث کے صیغوں کو پریکٹس کرے گا، لیکن ہم اس طرح سے کریں گے، ایک سسٹر اس کا مذکر بولیں گی اور دوسری سسٹر اس کا مؤنث بولیں گی۔ جی کون دو والنٹیئر ہے؟ نجیبہ چلے اور میں مذکر بن جاتی میں ہوں۔ کرتی ہوں۔ چلیں سسٹر رضیہ مذکر کرتی ہیں، نجیبہ جو ہے اس کا اپوزٹ جو ہے وہ مؤنث بولیں گی، جی چلے ٹھیک ہے، فعل، فعلت، فعل، فعلوا، فعلنا، فعلت، فعلتی، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلتن، فعلنا۔ فعلنا۔ شاباش، زبردست زبردست، ویری ویری گڈ۔ اب صرف ایک جو ہے وہ سسٹر نجیبہ آپ صرف مؤنث کا کیجیے گا ذرا، جی، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا۔ شاباش جی سسٹر رضیہ آپ کیجیے گا فعل مؤنث کا مؤنث، فعلت، ہاں فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا۔ ان سب کی اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ سائنس سمجھ میں آ گئی ہے نا کیسے کرنا ہے؟ جی جی بالکل آگے ہے۔ چلے آگے ہم چلتے ہیں، جیسے میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں ہم نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، فعلا کا فعلت ہمیں پہلے سے اس طرح سے آتا ہے، اس کے بعد ہم نے فعلتو کو چینج نہیں کرنا، فعلنا کو چینج نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعلتا کو ہم نے کس میں چینج کرنا ہے؟ فعلتی میں چینج کرنا ہے۔ تو رہ گئے کون سے؟ یہ دو رہ گئے تھے ہمارے پاس جو کہ ہم نے چینج کرنے تھے، جس کے آخر میں واو الف ہے اس کے آخر میں نون زبر لگا دینا ہے، اور جس کے آخر میں تم ہے اس کو ہم نے نون مشدد والے نون سے چینج کر دینا ہے، فعلتن، یعنی پورے سپیلنگ وہی ہیں، فعلتو، یہاں سے دیکھیں پورے سپیلنگ وہی ہے نا، یہ سپیلنگ کے ساتھ جی جی، زبر، آئین کے اوپر زبر، لام کے اوپر جزم اور تا کے اوپر پیش، صرف ہم نے میم ساکن کی جگہ پر نون مشدد لگا دیا ہم نے، تو ہم نے پڑھ لیا فعلتن، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا ماضی کا ٹیبل، اس کے ہم ڈائلاگ کر لیتے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ حل فعلت کا کیا جواب ہوگا؟ حل فعلت، هل فعلت کیا ہوگا اس کا؟ نعم هي اس فعلت۔ نے کیا، جی کیا اس نعم، نے کیا، کیا اس عورت نے کیا؟ غائب ہے نا، نعم فعلت، نام فعلت، کوئی چینج تو نہیں ہوگی نا کیونکہ غائب سی نہیں نہیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ حل فعلنا، نام فعلنا، یہ نعم بھی ہے نعم فعلنا۔ 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 اب جو ہمارے پاس چینج کرنے والا آئے گا وہ کیسے آئے گا ہمارے پاس؟ اب اس کو کریں، حل فعلتی، نعم فعلتو، نام فالتو، شاباش، اور حل فعلتن، نعم فعلنا۔ فعلنا، ویری گڈ، زبردست، بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے کیا سلائڈ بھی لکھا ہوا ہے، بتائیے گا ذرا اس کا ترجمہ۔ آپ سب عورتوں نے کیا آپ سب عورتوں نے کیا، فعلتن، آپ سب، ہوں ان سب نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا، آپ سب عورتوں نے، آپ آپ سب سب عورتوں نے آپ سب عورتوں نے کیا۔ ایک بات پہ راضی کیا۔ ہوتا ہے ذرا، سی 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 ہے سی سی بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ اس کے بعد ہے فعلنا فی انفسہن، ہاں، ان نے کیا فعلنا سب فی کے بارے میں، سب عورتوں نے یہ اپنے ڈی، بارے میں کیا، اے یہ ویری ڈی گڈ، اے ڈی ہوگا، اے، اے ہوگا۔ دیکھیں فعل فعلنا۔ کا مطلب ہے ان غائب سب عورتوں نے، ہے نا، صحیح، فی کا مطلب ہے میں، انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو نفس، یہ ہمارے پاس اس طرح سے اس کو ہم کر لیں گے،
ایک ایک لفظ کا کریں گے نا پھر مشکل نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. اگر ہم پورے کا کرنے کی کوشش کریں گے تو ابھی تک مجھ سے نہیں ہوتا. صحیح بات بتاؤں تو آپ کو میں بھی ایک ایک لفظ کر کے کرتی ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے. اب اس کا بتائیں حل فعلتنا خیرا. نعم فعلت نعم فعلنا خیرا. نعم فعلنا خیرا. اس کے بعد ہے کہ اب ہم نے فعل مضارع سیکھنا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ آسان ہے. فعل مضارع صرف ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ پیش کے ساتھ یا نون آئے گا. ٹھیک ہے, پیش کے ساتھ یا نون آئے گا, وہ ہم نے باقی وہی تبدیلیاں ہیں. اگر میم ساکن آ گیا تو مشدد نون لگ جائے گا, اگر زبر آ جائے گا تو زیر لگ جائے گا. وہی والی تبدیلیاں. ابھی جو ہم نے ایک نئی تبدیلی سیکھنی ہے, گرم تبدیلیاں. فعلا کے مضارع میں کوئی میم ساکن ہے؟ ذرا بتائیں مجھے, فعلا کا مضارع کا ٹیبل کریں. یا فعلو یا فعلونا تفعلو افعلو تفعلو تفعلون نہیں, میم اس کا نہیں, مطلب ہے میم زیور ساکن نہیں. مطلب ہے زیور نہیں ہے کوئی مضارع کے سیول میں, نو جیولری ہے نا. یہ تو بات صحیح. ہماری کنفرم ہوگی کہ کوئی جیولری نہیں نظر آئے گی یہاں پر. یہ نظر کیا آئے گا ہمیں, یہ ہمارے پاس آ گیا جو ٹیبل ابھی آپ لوگوں نے پڑھا, یا فالو یا فالونا تفالو افالو تفالونا نفالو. ابھی ہم اگلا اس کو کھولنے سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کو اس کا مؤنث آتا ہے؟ تفعلو تفالو. شاباش, ہم نے سیکھا تھا نا یہ ہے تفالو, دیا ہوا ہے ہم نے. کیونکہ یہ ہوا تفالو ہے اور وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیا تفالو. ہیا تفالو. مجھے بتایا, میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا واو نون کی جگہ پہ کیا لگانا ہے؟ نون زبر. کیا بنے گا؟ یفعل النا. یا فلنا. شاباش, واو نون والا یاد رکھا ہے آپ نے. ایک اور بھی واو نون والا ہے, اس کے اوپر کیا لگے گا یہاں پر؟ وہاں پہ بھی نون زبر ہی لگے. وہاں پہ بھی نہیں لگے گا. تفعلنا. شاباش. یعنی یہ بھی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہمارا کون سا صیغہ ہے؟ تفعلو. سوری, افعلو کو ہم نے کچھ کرنا ہے؟ افعلو جی تو اس گیا کے نہیں. ساتھ ہم نے یاد نہیں لگانا. کچھ نہیں کرنا. سوری افعلو کا افعل افعلو ہی سیم ہوگا. اس کو اور اس کو کچھ نہیں کرنا ہے نا, نفعلو کو. جی متکلم کیا اس کو بالکل. کچھ نہیں کرنا, تو کون رہ گیا؟ اپنے بارے میں اپنے والے میں نہیں کرنا کچھ. ہاں جی, مخاطب والا چینج ہوگا. تفعلو اس کے آخر میں دیکھیں, اس کا بھی آخر میں پیش ہے, لیکن اس کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا. اس کے آخر میں بھی پیش ہے, اس کو بھی میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اس کا صحیح. مسئلہ میں نے حل کر لیا, یہ مجھے پہلے سے آتا ہے, اس کا مسئلہ بھی میں نے حل کر لیا. اب وہ جو پیش میں نے بتایا تھا کہ آخر میں یا نون لگے گا, صرف اسی کا رہ گیا نا. جی تو اس کے آخر میں نے لگا دینا ہے تفعلینا. یا ٹھیک ہے, نون. یا نون لگا دیا میں نے, تفعلینا. کیونکہ میں جب یہ لام کے اوپر اس کو آگے میں نے اینا کرنا ہے نا, تو پیچھے مجھے زیر بھی چاہیے نا کسی لفظ کے اوپر, کیونکہ جی مت بنتی ہے نا یہ. اب میں اس کو آپ کے سامنے کھول دیتی ہوں اس طرح سے, یہ دیکھیں. تفعلو ہمیں پہلے سے آتا تھا, یفعلنا ابھی ہم نے سیکھ لیا کہ واو نون کے بعد ہم نے نون زبر نہ لگانا ہے. افعلو ہم نے تبدیل نہیں کرنا, تفعلنا ہم نے واو نون کی جگہ پر نون زبر لگانا ہے, وہ بن گیا. نفعلو ہم نے چینج نہیں کرنا. اب یہاں پر میں نے کہا ہے کہ یا نون لگانا ہے, میں نے آپ کو پیچھے بتایا یا نون لگانا ہے, لیکن میں نے یا لگایا نا, پیچھے مجھے زیر بھی چاہیے. تجوید کا رول ہے کہ یہاں پہ یا ساکن ہوگا, پیچھے جی زیر بھی چاہیے. تو یہ دیر آئے گا. تفعلینا. تفعلین. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے بن جائے گا تفعلینا. ویسے تو میں نے یا نون ہی لگانا تھا, لیکن میں مجبور ہو گئی کہ میرے پاس یا ساکن آ گیا, تو پیچھے میں نے اس کی زیر ہر صورت دینی ہے. تو میں نے اس کا جو بھی کوئی حرف ہوگا نا, یہ تو ابھی فعلا کا ٹیبل ہے نا, ہو سکتا ہے کوئی اور ٹیبل ہو, یہاں پر کوئی اور حرف ہو, تو میں نے اس کے پیچھے یا سے پہلے میں نے زیر لگا لینی ہے. تفعلینا بن جائے گا. یہ تھوڑا سا مجھے لمبا لگ رہا ہے, تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے. کیوں لگ رہا ہے؟ آپ جو عورت ہے نا, وہ زیادہ ہی ضرورت. ہاں, آپ میرے کہنے سے پہلے ہی سمجھ گئے ہیں نا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم پتہ ہے کیوں اپنے آپس میں کر لیتے ہیں, پھر ہمیں یہ بات یاد رہتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تفعلینا یعنی آپ کرتی ہیں یا کریں گی. اب وہ کرے کریں گے. نہ کرے اس کی مرضی ہے, اس کا مرضی ہے اس کی, یہ بہت بڑی سی مرضی ہے اس کی. ٹھیک ہے, آپ کرتی ہیں یا کریں گی. تو ہمیں مشکل اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ باقی ساری چیزیں ہم نے ایک رول کے مطابق سیکھ لیں. اس کا بھی ہم نے رول بنا لیا کہ جو پیش ہے نا آخر میں ایک صیغے کے اوپر جو آپ کا ہے,
اس میں ہم نے یا نون لگانی ہے، یا نون کے پیچھے ہم نے زیر لگا دی، تو یہ لمبا سا بن گیا تفعلینا، ٹھیک ہے؟ بات صحیح. سمجھ میں آ گئی؟ چلیں جی اب اس کی جی. practice کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سے بڑی ہو گئی نا، ہمیں زیور بھی پہننا ہے، کپڑے پہننے ہیں، بیگ اٹھانا ہے، شوز پہننے ہیں، بالوں میں چیزیں لگانی ہیں، کیا کچھ اتنا تو کرنا ہے، تو لمبے ہم ہو تو گئے. ایک زیادہ اتنا کچھ نہیں ہوگا، تم بھی کچھ لگیں گے نا پھر، ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں آپ نے یہ کرنا ہے، تو پھر یہ سارا ایوری تھنگ آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب اس کی تیاری میں بھی دیر لگتی ہے نا عورتوں کی کی. تیاری میں ہاں اسی لیے. بالکل، میک اپ پہننا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ چلیں جی اب آپ اس کو پریکٹس کر لیں۔ سسٹر نجیبہ آپ مذکر کا پڑھیں، پہلے آپ لوگوں نے جیسے پڑھا تھا نا، آپ الٹ کے پڑھ لیں ذرا۔ چلیں، ٹھیک ہے، مذکر کرتے ہیں یفعلو، تفعلو، یفعلون، یفعلنا، تفعلو، تفعلینا، افعلو، افعلو، تفعلون، تفعلنا، نفعلو. نفعلو، سیم رہے گا۔ شاباش، زبردست زبردست ہو گیا۔ چلے اب آپ دونوں جو ہے نا، باقی سسٹرز نہیں پڑھنا چاہ رہی، کوکب آپ نہیں پڑھنا چاہ رہی، عظما آپ نہیں پڑھنا چاہ رہی؟ پڑھ لیتے ہیں۔ جی پڑھیے، مونس کا پڑھ لیں صرف، تاکہ مونس کی ہماری زیادہ پریکٹس ہو جائے۔ جی تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو۔ شاباش، نفعلو، جی نفعلو۔ آخر میں نفعلو۔ جی عظما آپ بھی پڑھ لیں، عظما کا میوٹ ہی ہے۔ چلیں سسٹر رضیہ آپ پڑھ لیں۔ اچھا، یفعلو، یفعلون، نہیں مونس تفعلو، پریکٹس کریں، مونس۔ سوری سوری، اوکے، تفعلو، آواز نہیں آ رہی آپ کی، سسٹر رضیہ کی آواز نہیں آ رہی۔ چلیں سسٹر نجیبہ آپ پڑھ لیں مونس کا۔ جی، تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو. نفعلو، شاباش، زبردست، ماشاءاللہ۔ چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں۔ اب ہمارا کیا رہ گیا ہے؟ امر۔ اب ہمارا فعل سوری میری امر. کال آ گئی تھی اس لیے میرا بند ہو گیا تھا، I'm so sorry۔ چل گیا تھا کہ آپ کی آواز چلے گی، کوئی بات نہیں، کر لیں آپ پریکٹس اگر آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو۔ چل میں پڑھ لیتی ہوں۔ تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو۔ شاباش، زبردست۔ اس کی نا آپ نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ مذکر کی تو ہم نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہے نا، تو اس کا اسی لیے کمی رہ جاتی ہے ہمارے میں کہ ہم اس کی زیادہ پریکٹس نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو پریکٹس کرنے کے لیے ایک موٹیویشن میں یہ دیتی ہوں، آپ گروپ میں سنا دیں، یاد کریں اور صحیح، گروپ میں سنا دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی سننے والا ہے تو آپ ایکسلنٹلی سنائیں گے، ہے نا؟ ورنہ اگر میں آپ کو پریکٹس کر لیں تو آپ سے نہیں ہوگی، نیچرل سی بات ہے۔ تو آپ کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے آج یہ جو تینوں سیغے ہم نے پڑھے نا ماضی مضارع کے، آپ ان کو گروپ میں سنا دیں، کسی اور ٹیبل پہ سنا دیں، اس پہ نہ سنائیں، جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا کسی اور پہ سنا دیں، دارابا پہ سنا دیں، فتح پہ سنا دیں، اسرا پہ سنا دیں، کسی پہ بھی سنا دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے کوئی انتظار کر رہا ہے کہ میں نے سیغے سنانے، ایک دوسرے کو آپ سنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کے جو کوشچن آنسر ہے وہ تفعلوا یا فعلنا چینج نہیں ہوگا نا، ایسا ہی رول ہے نا، یہ دونوں غائب سے ہیں۔ هل تفعلوا نعم تفعلوا، هل يفعلنا نعم يفعلنا، هل تفعلين نعم، افعلو، نفعلی، افعلو، نفعلی، نفعلو. نہیں افعلوا نہیں ہوگا، یہ افعلوا، افعلو ہے۔ افعلوا۔ دیکھیں وہی انگلی آپ نے اپنی طرف کر لینی ہے نا، تفعلینا لمبا سا آپ کو جمع لگ رہا ہے، حالانکہ یہ واحد ہے، یاد رکھنا ہے تفعلینا واحد ہے۔ کیا آپ کریں گی؟ ہاں میں کروں گی۔ صحیح ہے، افعلوا میں تو کروں پہلے گی نہیں کیا تھا ہم نے، ہاں تفعلنا جی. سیکھا ہے لیکن یہ جمع کا ہے تفعلنا، کیا آپ سب کریں گے؟ ہاں ہم نفعل، سب کریں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جمع کا صیغے کا جواب ہے وہ متکلم سے آتا ہے، اگر واحد کا ہو تو واحد متکلم سے، اور اگر جمع متکلم جمع ہو تو ہم وہ واحد جمع متکلم سے اس کا جواب آتا ہے، اس طرح سے۔ اب ہمارے پاس رہ گیا جی، ہمارے پاس اس کو میں چھوڑوں نا تاکہ میں آگے کروں، پھر ہم اس میں واپس آ جائیں گے، ویسے آپ کے پاس سلائڈ بھی آ جائیں گے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ امر اور نہیں کا مطلب ہے کسی کو حکم دینا یا کسی کام سے روکنا، اس کو ہم کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ آگے ہمارے پاس تو فعلا کے ٹیبل کے امر اور نہیں کے ہیں، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعل۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم امر کیسے بناتے تھے؟
अमर जज्म दे देते थे ना लास्ट को, मुदारे से बनाते थे ना, यूं कहें मुदारे से मुदारे बनाते से बनाते हैं मदारे और से बनाते थे तीसरा लास्ट जी। सीगा जगम देते उठाते थे। थे और उस पे रूल भी लगा लेते थे। चले उठाते हैं सही। ज़रा, तीसरा सीगा उठाते हैं और रूल लगाते हैं अपना। ये आ गया जी हमारा तीसरा सीगा तफ़अलीना, ठीक है, ये आ गया हमारा तीसरा सीगा। इसका अलामत मुदारे हटानी है, जी। ये हटा दी मैंने। आखिर में क्या करूं? जज्म दे देते हैं ना, जज्म दे जज्म। देते हैं। जब जज्म देते हैं तो क्या होगा, उसके पीछे लिख, क्योंकि ये दो जज्म हैं तो हमें एक ही रखनी होगी, हाँ जी, कौन नून सी गिर जाएगा रहेगी? तो। कौन सी रहेगी? नून वाली या वाली रहेगी और हाँ नून है। जो है गिर जाएगा। मुझे बताएं क्या बन जाएगा? तफ़अली, अफ़अली, तफ़अली। इफ आली, हमजा लगा इफ़अली, शुरू में फा को जी पढ़ने जी, हाँ हमजा लगा लें, ठीक है। इफ आली बन जाएगा हमारे पास। इफ़अली। तो हमारा मोनस का अमर वाहिद क्या हो गया? इफ आली। अब आप मुझे बताएं इसका जमा क्या होगा? इफ़अलना। इफ इफ़अलना। जबरदस्त। अल्लाह सही है। चलिए देखते हैं अब हमारे पास सही हमने बनाया कि नहीं बनाया। ये देखें, इफ आली इफ़अल। इफ आलना, क्योंकि अब हम इफ आलू नहीं ना कर सकते। वाओ अलिफ की जगह पर हमने क्या लगाना है? नून जबर लगानी है। सही है। वैसे डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन क्यों हम अपना रूल जो सीखा हुआ है उसको क्यों ना हम अप्लाई करें। हमने ये सीखा हुआ था ना कि ये हम बनाते ही मुदारे से हैं, तो हमने इसको मुदारे से बना के देख लिया। ऐसे तो उन्होंने कहा है कि आपने यहाँ पर इसको इफ आली कर ले, ठीक है, तो हम क्यों करें, हम अपने रूल से बनाएंगे ताकि हमें कोई चीज की कंफ्यूजन ना हो। इफ आलू में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर वाओ अलिफ है। वाओ अलिफ के दोनों तरह से हो सकते हैं कि हमने वाओ अलिफ की जगह पर नून जबर लगाना है। नून ऐसे आ जबर गया ला तफ़अल, ला तफ़अली, अली। ला तफ़अलना। सही। वाओ अलिफ की जगह पर क्या लगा दिया? नून नून जबर, जबर। ला तफ़अली ला तफ़अलना। यानी दोनों में लगा दिया, अलू में जी भी और तफ़अलू में भी, बिल्कुल इफ़अली। ऐसे ही किया। इफ अली इफ अलना, ला ला तफ़अली ला तफ़अली, तफ़अलना। ला ये तफ़अलना। हमारे पास बन गए अमर। प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी आप लोगों को, अगर जी। अफ़ाल पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, क्योंकि उसको तो बोलने की हमें बहुत प्रैक्टिस कराई गई है ना, ठीक है। कितने हमने जी। मज़ीद फीही के पढ़े हैं, कितने हमने सही पढ़े हैं, कितने हमने कमजोर पढ़े हैं, फिर हमने डबल उरूफ वाले पढ़े, हमजा वाले पढ़े, कितनी प्रैक्टिस हमने की है। 1000 से ज्यादा हमने टेबल पढ़ लिए होंगे। इसका एक टेबल पढ़ने से हमें नहीं आएगा, तरतीब जी। नहीं आएगी हमें, ठीक है। तरतीब करने के लिए हमने क्या करना है, 2-4 टेबल्स को रट्टा लगा के तरह से एक तरतीब से उसको पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। कैसे बनाया हमने? मुदारे का तीसरा सीगा लिया, अलामत मुदारे हटाई, आखिर में सुकून दिया तो नून गायब हो गया क्योंकि पीछे वाले हर्फ पर भी सुकून था। उसको हटाया तो वो या गोल बन गई, क्योंकि या अपने असली शक्ल में आ गई, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर हमें बताया। खोल कर ता को हटाया, नून को सुकून दिया तो बन गया ये वाला जो हम पढ़ा नहीं जा रहा था। फिर हमने जेर वाला हमजा लगाया, हमजतुल वसल, और यहाँ से जो नून जो गायब हुआ था, या को खोल के हमने उसके ऊपर सुकून ही दे दिया। इफ अली इफ अलना, ला तफअलना, ठीक है। जी। ये इफ अली का क्या जवाब आता है हमारे पास? हमेशा अपने पास से आता है। इफ अली अफ आलू, नफ़अलु। अलना नाफअलू। नफ़अलु। तो ये वही वाले जवाब है जो हमारे QC2 के QC3 के जवाब थे। आपका सीगा वही है, क्योंकि जवाब आता है मुतकल्लम से, मुतकल्लम को तो हमने तब्दील ही नहीं किया। सही। मुतकल्लम तो दोनों हमने वाहिद का भी वही रखा है और जमा का भी वही रखा है। सिर्फ क्वेश्चन में तब्दीली से पता चलेगा कि मुअन्नस से सवाल किया जा रहा है या मुज़क्कर से किया जा रहा है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो जवाब है वो तो उसी से आ रहा है। इफ अली खैरा अफ अलू खैरा, नफ़अलु खैरन। अलना खैरा नफ अलू खैरा, नफ़अलु खैरन। वही रहेंगे। अमर का हो या नहीं का हो, जवाब इन्हीं दो सीगों से आते हैं। अगर मैं किसी वाहिद से सवाल पूछूंगी तो वो यही कहेगा मैं करूंगा या नहीं करूंगा। अगर मैं जमा से कहूंगी कि करो या ना करो तो वो यही कहेगा कि मैं नहीं करता या हम नहीं करते। दोनों सूरतों में एक ही जवाब आएगा। हम पहले इसका पूरा टेबल कर लेते हैं। देखिए आपके पास पूरा टेबल आ गया। फ़ाल, फ़ालत, फ़ालना, फ़ालती, फ़ालतू, फ़ालतुन्ना, फ़ालना। अब हमें 7वां करने की जरूरत नहीं है। अब हमने कितने सीखे पढ़ लिए? 12 पढ़ लिए अब हमने, जी। ठीक है ना।
اب ہم نے 12 سیغے پڑھ لیے ٹیبل کے، پہلے ہم نے صرف 7 پڑھے تھے، اب ہم نے 6 مذکر کے 6 مؤنث کے ہم نے پڑھ لیے، ہم اپنے ٹیبل کو کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس مضارع کا ہے تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو۔ افعلی میں نے الٹے ہاتھ سے کر دیا، افعلی، افعلنا، لا تفعلی، لا تفعلنا۔ اور مؤنث کیسے بنائیں گے؟ فاعل، فاعلہ، مفعول، مفعولا، مؤنث بنا لی ہم نے۔ اور مصدر کوئی رہتا ہے، مصدر کی کوئی مذکر مؤنث نہیں، وہ تو کام کرنے کا نام ہے نا، وہ اس کو تو کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا۔ تو آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ بھی اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کریں، پھر ہم اس کے کوشچن آنسرز پہ بھی پیچھے واپس ڈائلاگ میں چلے جاتے ہیں۔ جی کیجیے گا۔ سسٹر نجیبہ سے شروع کرتے ہیں، یا پہ جاتے ہیں، پھر کوکب پہ جاتے ہیں۔ جی یہ فعل ماضی مذکر مؤنث دونوں کا کرنا ہے نہیں نہیں، یا صرف خالی مؤنث پہ، مذکر کو مؤنث کا؟ دیا نا، ٹھیک ہے، اب توجہ دیں چلے مؤنث اب میں پہ۔ کرتی ہوں۔ مؤنث فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا۔ شاباش، تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو۔ شاباش، افعلی، افعلنا، لا تفعلی، لا تفعلنا۔ اور پھر فاعلۃ، فاعلۃ، مفعولۃ، مفعولۃ، اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ فعل، فعل۔ فعل۔ شاباش جی، سسٹر رضیہ کیجیے گا۔ جی فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا، تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو، افعلی، افعلنا، لا تفعلی، لا تفعلنا، فاعلۃ، مفعولۃ، فعل۔ فعل۔ شاباش جی، کوکب کیجیے گا۔ فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا، تفعلو، یفعلنا، آواز نہیں تفعلینا، آ رہی۔ نفعلو، تفعلنا، نفعلو، افعلی، افعلنا، لا تفعلی، لا تفعلنا، فاعلۃ، مفعولۃ، فعل۔ فعل۔ اب ذرا ہم ان باتوں کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اگر میم ساکن ہوگا مذکر کے کسی صیغے کے آخر میں تو مؤنث میں کیا آئے گا؟ جی میری آواز نہیں آ رہی؟ آواز بند ہو گئی تھی۔ اچھا، میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ اگر کسی مذکر کے صیغے کے آخر میں میم ساکن آئے گا تو مؤنث میں کیا آئے گا؟ آواز نہیں آئی آپ مشدد کی آئے گا، نا؟ نون مشدد نون آئے گا نا؟ مشدد۔ نون مشدد آئے گا۔ شاباش، ویری گڈ۔ آپ نکل گئی تھی کلاس سے، دوبارہ سے آئی ہیں؟ کٹ گیا تھا خود ہی۔ جی جی، وہی کہہ رہی ہوں نا، مسئلہ میری بھی طرف ہو سکتا ہے، آپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جی جی بالکل۔ ہاں جی جی۔ اچھا، اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کسی مذکر کے تا کو، جو آپ ایک عورت کے لیے، مرد کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں اگر تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم مؤنث میں کیا تبدیلی دیں گے؟ زیر زیر دیں لگا گے۔ جی، زیر لگا زیر کے۔ تھی، اور واو الف کو کس میں تبدیل کریں گے؟ واو الف کو نون زبر نون، نام ہے، نون نون اور زبر زبر نام، واو نون کو نون زبر نام ہے۔ نون زبر نون نام ہے۔ زبر نام۔ یہاں سے مجھے ذرا مدارے میں سے دیکھ کر بتائیں کہ کس کے آخر میں واو نون آپ کو نظر آیا ہوگا مذکر کے صیغے میں؟ یفعلنا پہ، یفعلون، اس پہ اور تفعلنا، تفعلنا پہ۔ شاباش۔ اور جب آخر تفعلون، میں پیش ہوگی تو کیا کریں گے؟ تفعلون، آخر میں پیش ہوگی تو کیا کریں گے؟ نون زبر لگائیں گے۔ نو پیش سوری، پہ، پیش پہ یا نون لگائیں گے۔ یا نون لگائیں گے، اور اس سے پھر ہمیں زین بھی دینی پڑے گی اس کے رول کی وجہ سے، تجوید کے رول کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس کا جو امر ہے وہ کہاں سے بناتے ہیں؟ مضارع سے بناتے ہیں۔ جو رول ہم نے سیکھا ہوا ہے اسی کو اپلائی کریں گے تو ہمارا واحد تیسرا سے، رہے گا، اور اسی سے ہمارا واو الف کو ہٹا کر ہم نون زبر لگا دیں گے جمع کے اس کے اوپر، اور اسی طرح سے ہم امر میں بھی رول فالو کریں گے۔ اور مؤنث اسم بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ مذکر اسم کے آخر میں گول تا لگا دینی، تو ہمارے پاس ٹیبل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ چلے اس کے جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ فعالت سے اسماء کی 3 چابیاں کون سی ہیں؟ فعالت سے اسماء کی 3 چابیاں۔ فعلت، فعلت، تفعلو، اسماء کی، افعلی۔ اسماء کی اسماء کے 3 چابیاں، یعنی اس ٹھیک میں ٹھیک، اسم
فاعلۃ مفعولۃ فعل. سی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں جی صحیح، بالکل صحیح. اچھا اب سسٹر نجیب آپ نے بتانا ہے افعال کی 3 چابیاں بتائیں فعالت سے. یعنی ایک فعل ماضی کی، ایک مضارع کی اور ایک امر کی. فعلت فعلت یہ تفعل نہیں، ایک دم سے بتانا مشکل ہو جاتا نہیں آپ سوچیں، آرام سے بتائیں. دیکھیں ہے. افعال کی فعلت سے چابیاں افعال کی 3 ہوں گی، فعل امر، فعل ماضی، فعل مضارع. فعل ماضی کی سب سے پہلے ڈھونڈیں ان میں سے. فاعلہ تو نہیں ہو سکتی نا، یہ تو ہے وہ. نہیں، میرا خیال ہے فعلت سے ہوگا، فعلت تفعل افعلی. جی بالکل صحیح بتایا آپ نے. ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم یہی نا؟ غور کریں. جی بالکل صحیح بتایا، شاباش، گڈ. اچھا اس کے بعد ہم اگلے صحیح. جو ہے وہ اس کو آپ اگر کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں ہم یہ والے، کیونکہ اس سے بڑی اچھی پریکٹس ہوتا ہے. تفعلینا ترجمہ کیجیے گا، تفعلینا. علینا آپ کرتی ہیں کرتی اے ہیں. آپ کرتی ہیں. دیکھیں جی لمبا جی سا لگتا ہے تو جمع لگے گا نا، لیکن ہمیں پتہ چل گیا آپ کے جمع نہیں ہے، جی واحد ہے آپ کے لیے. آپ کا. شاباش، ویری گڈ. اس کے بعد ہے جی آپ سب عورتیں کرتی ہیں. فعلتن 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 اے. دیکھیں اوپس غلط دیا آپ لوگوں نے. اچھا تفعلنا دیکھیں مضارع تفعل. آپ نے دیکھا نا کہ مضارع میں ہے آپ سب کرتی ہیں. مضارع کے صحیح ہے، آپ سب کرتی ہیں. مضارع میں کہیں پہ زیور نہیں آیا. تفعلونا سے. ہاں مضارع میں کہیں زیور نہیں صحیح آیا صحیح ہے ہاں نا. صحیح ہوتا صحیح ہے. تو ہمارے پاس کیا ہاں آ ہاں گیا؟ ہاں. ہاں تفعلنا. شاباش. اس کے بعد ہے جی هل تفعلنا خیرا. نعم 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 نفعل خیرا. نہیں ہے اس کا. نفعلو نہیں آئے گا کبھی بھی اب. نہیں نہیں نہیں. نفعلنا تفعلینا خیرا نفعلنا. نفعلو. ہاں یہی بولا تھا. تفعلو. ہاں جی دیکھیں ہم نے نفعلو کا صیغہ چینج نہیں کیا، افعلو کا چینج نہیں کیا. ٹھیک ہے ہاں تو آپ کو فوراً نفعلو اور افعلو میری ایک بات پہ جیسے. نہیں کرنا چاہیے نا. صحیح ہے میں تو ہوں ہی آپ صحیح ہے. کو گھبرانے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی. چلیں جی چلیں جی کوئی ایسا کوشچن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آیا. اس میں صرف آپ کو اب پریکٹس زیادہ کرنی ہے. میں انتظار کروں گی کہ آپ لوگ جو بھی جی سنیں گے بھی بعد جی میں بالکل ظاہر ہے انشاءاللہ. تو گروپ میں ضرور آپ 1 2 3 ٹیبلز کے اوپر اس کو ضرور کسی دن ایسا کریں کہ ماضی انشاءاللہ. کا سنا دیں 2 3 کا، کسی دن ایسا کریں کہ مضارع کا سنا دیں، تاکہ آپ کی ماضی کی ڈھیر ساری پریکٹس ہو جائے، مضارع کی ہو جائے، امر کی ہو جائے. ٹھیک ہے اور پھر ایک دن آپ انشاءاللہ. کریں کہ اسما بنا کے اس کو بھی لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کو کمفرٹیبل ہو، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو. کیونکہ سم ٹائمز آپ ایسے ہوتے ہیں نا فارغ بیٹھے ہوئے سنا سکتے ہیں، سنا دیں. جب لکھنے کا ٹائم ہو تو لکھ کے بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پریکٹس میکس اے وومن پرفیکٹ، رائٹ. صحیح ہے. کہ ہم صحیح ہے. مونس کے سیگے پڑھے نا تو ہمیں مونس میں باتیں کرنی چاہیے ساری. چلیں جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا اب یہ نہ ہو یا ہم اپنے شوہر سے بھی کرنے میں. ہاں جی کرنا تو چاہیے نا ہمیں، اپنی اہمیت کا اوکے احساس. یہ کیا ہو گیا. ان کے ساتھ مل کے کریں، بلکہ آپ تو کر سکتی ہیں، وہ بھی ساتھ ہاں جوائن یہ کیا انہوں نے. آپ تو کریں اس کو صحیح ہے. بیٹھ کے کریں، ان کو کہیں آپ مجھے سنائیں میں سناتی ہوں آپ کو. میں ان سے کہنا میں نے بڑے صحیح مذاکرے ہے. آپ سے سن لیا، اب آپ ذرا مونس کے سنیں مجھ سے. ہم مذکر ہی کریں وہ مؤنث. ہاں جی وہ مونس کے کریں. چلیں جی اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک آمین آمین. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک لا الہ الا و انت. نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اوکے. اللہ وہی حافظ. یاد کیجیے.